نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہم سورۃ الدہر کو سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ الدہر جو ہے اس کے دو نام بیسکلی فیمس ہیں، اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں اور سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں۔ 29 پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے اور ٹوٹل 31 آیات ہیں اس کی۔ اس کے علاوہ اس پارے میں کوئی دوسری سورت جو کہ کسی دوسرے نام سے فیمس ہو وہ سورۃ القلم ہے صرف۔ سورۃ القلم کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی ایسا نام نہیں ہے جو بہت فیمس ہو۔ فیمس انہی کے دو نام ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی اور کا کوئی نام کتابوں میں مل جائے لیکن عام عوام کو نہیں پتہ۔ تو یہ دو نام دو صورتوں کے ہیں جو کہ عام لوگوں کو یوزلی پتہ ہوتے ہیں۔ اور پچھلے پارے میں بھی سورۃ الحشر جو ہم نے پڑھی تھی اس کا دوسرا نام سورۃ بنی نذیر، وہ پتہ ہوتا ہے لوگوں کو، تو وہی صورت ہے جس کا کہ دوسرا نام بھی ہے۔ پچھلے پارے میں بھی اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس کا کہ دوسرا نام فیمس ہو۔ تو سورۃ الدہر سورۃ الانسان، اس کو آج اسٹڈی کریں گے۔ دہر کا مطلب زمانہ ہوتا ہے۔ زمانہ کہتے ہیں غیر معین کوئی مدت ہو، ایسی مدت جو کہ کب شروع ہوئی تھی کب ختم ہوئی تھی ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ، چلتی جا رہی ہے۔ اور دوسرا نام انسان، تو دونوں ملتے جلتی ہیں بیسکلی باتیں کہ پورے زمانے میں نا انسان کیا تھا اور کہاں چلا جائے گا، یہ پوری سٹوری اس صورت میں ڈسکس ہوتی ہے۔ انسان کے کچھ نہ ہونے سے، جب زمانے میں وہ کچھ تھا ہی نہیں، پہلے انسان سے پہلے کی بات ہے، تب سے لے کے آخر انجام تک یہ پوری کہانی جو ہے یہ اس صورت میں پڑھی جائے گی، سنائی جائے گی ہمیں۔ پیچھے سورۃ القیامہ میں قیامت کے منظر تھے، ابھی ہوپ فلی آواز کلیئر آ رہی ہوگی۔ پچھلی صورت میں قیامت کا منظر تھا اور ابھی بھی کٹ کے آ رہی ہے۔ آواز کلیئر نہیں تھی تو دوبارہ تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ سورۃ الدہر اور الانسان، دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ زمانہ مطلب کہ غیر معین مدت ہوگی جو کہ شروع سے لے کب شروع ہوا زمانہ کب آخر ہوا زمانے کا ہمیں نہیں پتہ، دونوں چیزیں ہمیں نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمانے میں انسان کی ایگزسٹنس تھی کیا، شروع میں وہ کیا تھا، کوئی جانی پہچانی چیز تھی یا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، جب بیسکلی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے۔ میرے پاس ویسے سگنلز کمپلیٹ آ رہے ہیں، اب پتہ نہیں آواز کٹنے کی کیا وجہ ہے، دوبارہ سے بتائیے ابھی آواز کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، میں سائن آؤٹ کر کے نا دوبارہ زوم چلاتی ہوں، ٹھیک ہے، زوم دوبارہ پلے کر رہی ہوں۔ یہ واحد صورت ہے اس پارے کی جو کہ مدنی بھی ہے اور اس میں جنت کی ڈیٹیل ہے، ڈسکرپشن ہمیں ملے گی۔ تو رحمان اور واقعہ کے بعد اگر کسی صورت میں بہت ہی خوبصورت ڈسکرپشن ہے نا جنت کی تفصیلات ہمیں پتہ چلتی ہیں، وہ اس صورت سے پتہ چلتی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت صورت ہے، بہت ہی سکون ملتا ہے پڑھ کے، بہت ہی مزہ آتا ہے۔ اور میں نے آپ کو صورت جب مدثر پڑھی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ میں نے سن کر حفظ کی تھی۔ تو سورۃ المدثر، اس کے بعد سورۃ القیامہ جو ہے اور یہ سورۃ الدہر، یہ تین ایسی صورتیں ہیں جو میں نے سن کر پلے کر کے ان کو میں نے حفظ کیا تھا، تو اسی طرح مجھے حفظ ہو گئی تھی۔ تو بہت آسان صورتیں، آپ لوگ بھی کوشش کریں انہیں حفظ کرنے کی اور انہیں اچھے طریقے سے سمجھنے کی۔ گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے اس کے اندر، جنت کی پکٹوریل ہمیں ملے گی ڈسکرپشن۔ قیامت کے بعد فیصلہ جب ہوتا ہے یا جنت آتی ہے یا جہنم، تو جنت کی پوری ڈسکرپشن اس میں ملے گی، اور اگلی صورت میں زیادہ جہنم کی بات ہے۔ اس صورت میں کیا جہنم کی بات ہوگی، ایک آیت میں ہوگی، ٹھیک ہے، اور آخری جو آیت ہے اس کے لاسٹ پورشن میں۔
تو جنت کا شروع میں اس صورت کے ہمیں انٹروڈکشن ملتا ہے، انسان کی ابتدا کیسے ہوئی اور اللہ نے اس کو کیوں بنایا، مقصد کیا تھا، جیسے سورۃ الملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا ہے۔ تو ابتدا پڑھتے ہی آگے جب دو رستے چننے کی بات آتی ہے، ہدایت کا رستہ یا گمراہی کا رستہ، تو ایک آیت میں جہنم کی بات شروع میں ہی ہو جائے گی اور آگے پھر جنت ہی جنت اور جنتیوں کی خوبیاں ڈسکس ہوں گی، اور اینڈ میں دوبارہ پھر انجام کی بات ہوگی۔ تو اینڈ میں آخری آیت کا آخری حصہ پھر سے جہنم کی بات اور بات ختم۔ یہ اس صورت کا پورا سٹرکچر ہوگا، اور موضوع میں نے اس کا بتا دیا کہ زمانے میں انسان کی ابتدا سے لے کر انجام تک کا قصہ وہ سارا کا سارا اس صورت میں ڈسکس ہوگا۔ آواز کیا سب کو کٹ کے آ رہی ہے؟ سب کے لیے آواز کلیئر نہیں ہے؟ چیک کر لیں۔ ہاں جی، کلیئر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پھر اس کو نا ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کنیکٹ کر رہی ہوں، آپ لوگ پلیز ویٹ کیجئے گا۔ ہوپ فلی ابھی چیک کیجئے، ابھی بھی آواز کٹ کے آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بس ایک سیکنڈ ویٹ کیجئے، میں پیچھے سے اس کو ریفریش کر دیتی ہوں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں، ویٹ کیجئے گا پلیز۔ سورت کا آغاز کر رہے ہیں، جو اس کی انٹروڈکشن تھا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ پہلی آیت کو دیکھیے، ٹوٹل 31 آیات ہیں، ویسے دکھنے میں لگتا ہے کہ تھوڑی سی ہیں لیکن اس کی آیتیں لمبی ہیں الحمدللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی بات مس ہو جائے نا جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ مجھے ریپیٹ کرنے کا کہہ دیا کریں چیٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ کیا آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں سے ایسا بھی کہ نہ تھا وہ کوئی بھی چیز قابل ذکر۔ حین ہوتا ہے وقت مطلب جو کہ متعین کردہ وقت ہوتا ہے، فکسڈ کوئی ٹائم تھا، من الدہر زمانے میں، جس میں کہ انسان کیا تھا، کوئی قابل ذکر، مذکورہ، ایسی چیز جس کا کہ ذکر کیا جائے، ایسی کوئی چیز نہیں تھا وہ۔ یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنا دی تو اس میں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب کہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ انسان کو بنایا بھی جائے گا۔ انسان بھی کسی مخلوق کا نام ہے، ذکر اس کا تھا ہی نہیں زمانے کے اندر۔ وہ ابتدا، اس ابتدا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر اتنی اکڑ، اتنا تکبر آخر آ کس بات پہ گیا؟ تم نے کیا خود کو خود سے بنا لیا، یا تم کس طرح ایوالو ہو کر آ گئے کہ تم الٹیمیٹلی اپنے خدا کو ہی بھول گئے؟ حالانکہ تم کیا تھے؟ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ میں نے تمہیں بنایا ذرے سے لے کر اوپر اشرف المخلوقات تک۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے، نہ تمہیں کوئی جانتا تھا نہ تمہیں کوئی پہچانتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہمیں ہماری ایسی بگننگ پتہ چلتی ہے تو اس سے ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ بھئی میں کتنا زیادہ عاجز تھی۔ عاجز کا مطلب ہوتا ہے جو دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو، کمپلیٹلی اتنا کمزور ہو کہ وہ دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو۔ تو انسان ایز اے ہول اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو جب ہم عاجز تھے تو ہمیں آگے بھی عاجز ہی رہنا چاہیے، اکڑ اور تکبر کا پھر کوئی کام بنتا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں جو انسان کا ورڈ ہے اس پہ خصوصی غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ انسان ویسے کہا جاتا ہے کہ انس سے بھی نکلا ہے، یعنی محبت کرنے والا یا محبت کی طلب رکھنے والا، لیکن نسیہ سے بھی نکلا ہے، یعنی بھول جانے والا۔ تو انسان ایسی مخلوق ہے جو کہ بیسکلی بھول جاتی ہے پہلے کیا ہوا تھا، ہم پہ احسانات کس کس کے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو یہ اپنا احسان یاد کرا رہے ہیں کہ بھئی تم چیز ہی کیا تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، بالکل زیرو تھے، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ نے تمہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہاں پر یہ معنی لیا گیا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں تھے تم، تب سے ابتدا ہوئی، تمہاری زیرو پہ تھے، بالکل کائنات پوری بن چکی تھی اور تم نہیں تھے کہیں بھی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ پچھلی صورت کی جو اینڈنگ ہوئی تھی نا کہ نطفہ تھے تم، ایک سپرم تھے تم، تو وہاں سے تمہارا آغاز ہوتا ہے۔ سپرم کیا ہوتا ہے؟ ایک نطفہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی چیز جو کہ قابل ذکر ہے ہی نہیں، جس کا ذکر کرنا اوپنلی ہم پسند بھی نہیں کرتے،
اور اچھا بھی نہیں لگتا ہمیں اس کا ذکر کرنا. ایسی چیز تھی ہم جو کہ قابل ذکر بھی نہیں تھی. کوئی بھی انسان کبھی بھی اپنے انٹروڈکشن یہاں سے نہیں شروع کرتا کہ میں یہ چیز تھا اور میں کیا سے کیا بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے، اس کو عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے. تو انسان اپنی ایسی بگننگ کو جو کہ اچھی نہ ہو بھول جانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے یاد کرا رہے ہیں کہ بھئی تم ایک ایسی چیز تھی. اگلی آیت دیکھیے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے ملے جلے مخلوط نطفے سے. مطلب کہ جب سپرم جو ہے وہ اووم کے ساتھ فرٹیلائز کرتا ہے تو زائگوٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے، وہی ایمبریولوجی جو ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی پڑھی تھی، القیامہ میں بھی بات ہوئی تھی. بالکل بگننگ آف دا ایمبریولوجی جو ہے، زائگوٹ جب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے پھر تمہاری تخلیق کا آغاز ہو گیا. نبتلیہ، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. تو یہاں پر دوبارہ مقصد بتایا جا رہا ہے ہمارا، جو کہ ہم نے سورۃ الملک میں بھی پڑھا تھا کہ انسان کو بنانے کا اللہ تعالیٰ کا دنیا میں زندگی میں بھیجنے کا مقصد ہے کیا، تاکہ اب اس کا ٹیسٹ لیا جائے، اب اس کا ایگزام ہو، اور ایگزام میں پھر اللہ تعالیٰ چیک کریں گے کہ یہ کیسا رسپانس دیتا ہے. اگر میں اس کو زیادہ نعمتیں دے دوں تو اس کے نتیجے میں یہ شکر کرتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے، یا میں اگر اس سے نعمتیں چھین لوں تو اس کے نتیجے میں وہ صبر کرتا ہے یا پھر سے مجھے بھول جاتا ہے. تو یہ دو طریقوں سے اللہ تعالیٰ آزمائش دیتے ہیں اور یہ دو رسپانس چیک کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر انسان کی ابتدا پتہ چلی، پھر اس کی تخلیق کی بات ہوئی اور پھر اس کے مقصد کی بات ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. پھر تمہیں بنا کے ایسے چھوڑ نہیں دیا تھا، بلکہ تمہیں خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا. تمہیں صلاحیتیں بھی دی، کیپیبلٹیز دیں، تمہاری جتنی بھی فیکلٹیز تھیں وہ تمہیں کمپلیٹ کر کے دیں. تمہیں سارے باڈی آرگنز دیے. دیکھیں، اگر کوئی آپ کو مقصد بتا دے اور ٹولز ہی نہ دے ٹو اچیو دیٹ مقصد، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے ایگزام دینا ہے کہیں پہ جا کے اسکول کالج میں، اور آپ کو پیپر پینسل اور اسپیشلی ایگزام پیپر ہی نہ دیا جائے، تو آپ وہ مقصد تھا آپ کا جا کے پیپر دینا، فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، آپ دے ہی نہیں سکیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آزمانا ہے، آزمانے کے لیے تمہیں ٹولز بھی دے دیے، اور میجر ٹولز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تمہارے سننے کی صلاحیت اور تمہارے دیکھنے کی صلاحیت. اب ان کو یوز کرنا ہے تم نے پازیٹیولی، تاکہ تم جو آزمائش ہے اس میں تم کامیاب ہو سکو. اب سننے سے کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی ہدایت جو ہوتی ہے نا، یا علم ہوتا ہے، وہ یا تو سن کر ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے، یا آنکھوں کے ذریعے سے ہم دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. زبانی پڑھ رہے ہیں یا اونچا پڑھ رہے ہیں، لیکن آنکھوں کے ذریعے سے کام ہو رہا ہوتا ہے. تو کان اور آنکھیں اس مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں کہ ہم آزمائش میں کامیاب ہو سکے. تو اس وجہ سے یہاں پر کانوں اور آنکھوں کا ذکر ہے، سماعت اور بصارت کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ٹولز بھی دے دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب تم فلی پریپیئرڈ ہو ایگزام لینے کے لیے، ہدایت کو اپنے اندر لے کر جانے کے لیے. تو اب تم بس اس آزمائش، اب تمہیں جج کیا جائے گا، اب تمہیں چیک کیا جائے گا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. بے شک ہم نے اسے ہدایت دی رستے کی. اب چاہے وہ شکر گزار بنے، چاہے وہ ناشکرہ بنے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب مقصد بتا دیا، اب تمہیں ٹولز دے دیے، اب تمہیں ہم نے رستہ بھی دکھا دیا. ایسا نہیں ہے کہ جی تمہیں بتا دیا، تمہارا ایگزام ہونا تھا آج کالج میں، آپ کا پیپر ہے 20th ڈیٹ کو، اور آپ کو پیپر پینسل وغیرہ بھی دے دیے، لیکن سلیبس کیا تھا وہ بتایا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رستہ بھی دکھایا، جو سلیبس ہے پورا کا پورا وہ بھی دیا ہے قرآن کی شکل میں اور حدیث کی صورت میں. اب آپ پر ہے کہ آپ اس سلیبس کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں فالو کرتے. شاکر بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاتے ہیں اس سلیبس کو فالو کر کے، یا ناشکرے بنتے ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دے دیا اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کو فالو ہی نہیں کر رہے. ہدایت کو یا کسی بھی چیز کو کی ایک تو قدر نہ کرنا وہ ہوتی ہے ناشکری، دوسرا کسی بھی چیز کا صحیح استعمال نہ کرنا وہ بھی ناشکری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی ایک تو ایمان ہی نہ لے کر آنا، اور پھر اگر ایمان لے آئیں تو پھر اس پر عمل نہ کرنا، یہ دونوں چیزیں ناشکری میں آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں رستہ دکھایا یہ قرآن مجید کے ذریعے سے دکھایا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت میں بھی علم رکھ دیا. بیسک علم میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت میں آلریڈی ودیت کر دیا ہے. جیسے ہمیں فطرت میں پتہ ہے
نمبر 1 اللہ کون ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ ایک ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، پھر ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ سے ہمارا رشتہ کیا ہے، اللہ رب ہے ہمارا. یہ اللہ تعالیٰ نے جب ہماری روحیں بنائی ہیں اسی وقت روحوں سے وعدہ لے لیا تھا، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ان سے پوچھا اللہ نے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ جو سوال ہے نا پوچھا جانا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انہیں آلریڈی پتہ ہے، ان کے دلوں میں اللہ نے یہ وحی آلریڈی کر دی ہے کہ جی تمہارا رب ہے جس کا نام اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یعنی کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. تو ساری کی ساری روحوں نے کہا کہ ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس عہد پر قائم ہیں اور قائم ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ایک ایک کر کے روحیں دنیا میں آ رہی ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد اکثر بھول کیسے جاتی ہیں، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کو ارد گرد ماں باپ یا کسی اور دین پر لے جاتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی اور کسی اور دین پر لے جاتا ہے. ورنہ جیسے میں نے پہلے بھی اگزامپل دی تھی، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کی ماں ہے، ٹھیک ہے، اس کی ماں ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کی ماں ہے بھی ایک ہی، جس کی 2 2 3 3 مائیں ہوتی ہیں نا جن کی، تو ان کو بھی ود ٹائم آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے. ذہن میں ہر بچے کی یہی بات ہوتی ہے کہ ایک ہی ہے میری ماں، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے رشتے کا نام آتا ہو نہ ہو، یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی اس عورت کے ساتھ میرا کوئی رشتہ ہے، اور اسٹرانگ بانڈنگ ہے. ماں کی گود کے بغیر بچے کو سکون نہیں مل رہا ہوتا. یہ 2 چیزوں کا احساس بچے کے اندر ہوتا ہے، ایک تو میری ماں ایک ہی ہے، اور دوسرا یہ میری ماں ہے، کچھ نہ کچھ بڑی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ میری. اسی طرح اس بات کو، اس ایگزامپل کو سمجھتے ہوئے سوچیں کہ اللہ نے ہم سب کی فطرت میں یہ رکھ دیا، جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے، اور اللہ کے ساتھ میرا کوئی بہت زیادہ پکا رشتہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں نے ساری زندگی اب اس کے آگے سر جھکا کر گزارنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بھئی میں نے سلیبس بھی دے دیا تھا، فطرت میں تمہارے کچھ علم رکھ دیا، کچھ پھر میں نے ہدایت بھیج کے تمہیں بتاتا گیا. تو اب آگے تمہارے اوپر ہے بھائی کہ تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے بنتے ہو. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان، ایک اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے تو تدبیر بھی بنائی ہے. تو تقدیر پر ہمارا 100% ایمان ہے، ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے انسان کو کہ وہ اچھے راستے اور برے راستے میں سے سلیکشن کرے، حق اور باطل میں سے چوز کرے. سنس چوز کرنے کی کیپیبلٹی دی ہے، حق دکھا بھی دیا، اسی لیے ہماری آزمائش ہوگی. اگر اختیار ہی نہیں دیا ہوتا تو پھر ہماری آزمائش کس چیز کی تھی؟ اسی لیے قیامت کے دن جن اور انسان ہی ایسی مخلوقیں ہیں جن کی بیسکلی، جو ہمارے نالج میں، جن کا کہ حساب کتاب ہوگا. فرشتوں کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہو رہا، نہ ہی جانوروں کا حساب کتاب ہو رہا ہے. حالانکہ فرشتے بھی عاقل مخلوق ہیں، جانوروں میں تھوڑی سی عقل ہوتی ہے، آتے وہ غیر عاقل میں، نان انٹیلیجنٹ میں ہیں. اس کے علاوہ کوئی مخلوقات ایگزسٹ کرتی ہوں تو ہماری نالج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگلی آیت کیا ہے؟ اب جب شاکر کوئی بن رہا ہے، کوئی کفور بن رہا ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، یعنی یہ جو کفور تھے، ناشکرے تھے، جنہوں نے یا تو ایمان کو ہی ریجیکٹ کر دیا یا ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کیا، ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ سلاسل، زنجیریں تیار کر رکھی ہیں، جن کا ذکر ہم نے پیچھے سورۃ الحاقہ کی جہنم کی ڈسکرپشن میں پڑھا تھا. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، کہ وہ جو زنجیریں ہیں وہ 70 گز لمبی زنجیر ہے جس سے ایک انسان کو باندھا جائے گا، اور لوہے کی زنجیریں ہوں گی. تو ان کے لیے یہ اب ایک ہی آیت جہنم کی یہاں پر ہے اور وہی ڈسکرپشن دے رہی ہے ہمیں. زنجیریں ہوں گی. اغلال کا مطلب ہوتا ہے توق، یعنی گلے میں جو ہینڈ کفس ہوتے ہیں نا، ہتھ کڑی ہوتی ہے بازو میں، اسی طرح جو نیک میں کفس ڈال دیے جاتے ہیں، توق اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو گلے میں بھی لوہے کے موٹے موٹے توق ڈال دیے جائیں گے. وَسَعِيرًا، اور سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو. جہنم کی یہ ڈسکرپشن بتائی جاتی ہے. تو پھر انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور اتنا زیادہ میٹل پہنا کر جب ڈالا جائے گا تو ہوگا کیا؟ وہ میٹل ہیٹ اپ ہو جائے گا، اور ہیٹ اپ ہو کر وہ بہت زیادہ باڈی کو مزید برن کرے گا. ٹھیک ہے، ہم نے سورۃ التحریم میں پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اس کا ایندھن کیا ہے؟ اس آگ کے ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر.
پتھر وہ جو بت شت بناتے تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پھینکیں گے، انسانوں کے بھی۔ ایندھن مطلب کہ فیول اس کا، وہی برن کر کر کے انسان کی چربی پگھلے گی، مسلز پگھلیں گے تو آئل بنے گا ڈیفینیٹلی۔ تو وہ جو آئل ہے وہی اس آگ کو بھڑکائے گا، اور پتھر بھی بھڑکائیں گے، اور وہ آگ جب بھڑکتی جائے گی تو یہ جو میٹل ہوگا اس کے اندر وہ اس کو مزید گرم کر کے انسان کو مزید تکلیف دے گا، مزید جلائے گا، اور یہ انسان کو اس کی باڈی پہ بھی فیل ہوگا اور اس کی سول پر بھی فیل ہوگا۔ تو جہنم کی تو اتنی ڈسکرپشن ہی ہمیں خبردار کرنے کے لیے، ہماری وارننگ کے لیے کافی ہے، تاکہ ہم آگے جا کر پھر درست ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے غلط رستہ چوز کرنے والوں کا بتا دیا انجام، اب آگے آ رہے اچھے رستے جو چوز کریں گے وہ لوگ ہیں کون؟ تھوڑی سی ان کے لیے انعام کی بات ہے، پھر ان کی ڈسکرپشن ہے کافی ساری، پھر ان کی اتنے سارے انعامات ہیں، پھر ان کی ڈسکرپشن ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے بات 2 دفعہ چینج ہوگی۔ یہ بات چینج ہونے کا کیا سٹائل ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اب یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ جی ان کی ٹریٹس یہ ہوں گی، اوپر ہیڈنگ دی ہو جی ٹریٹس آف جنتی پیپل، وہ 1 2 3 4 5 10 تک لکھ دیے، پھر جی کریکٹرسٹکس آف جنت یا ڈسکرپشن آف جنت، پھر 1 2 3 4 10 تک پوائنٹس لکھ دیے۔ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سٹائل ہوتا ہے کتابوں کا، جو کتابوں میں چیپٹرز ہم اپنے انسان جو لکھتے ہیں، آتھرز ہوتے ہیں، ہیومن بینگز، ان کا یہ سٹائل ہوتا ہے، یہ بات چیت کا سٹائل نہیں ہوتا۔ ہم جب باتیں کرتے ہیں نا، میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں، آپ مجھ سے اگر باتیں کریں تو ہم باتوں میں بھی، ہمارا باتوں میں بھی سٹائل یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بات شروع کرتے ہیں کہ میں مارکیٹ گئی تھی، وہاں سے میں نے کل یہ خریدا، وہ دیکھا وغیرہ وغیرہ، پھر ہم نے وہاں سے کھانا کھانا شروع کر دیا، ہاں میں نے مارکیٹ سے یہ بھی تو خریدا تھا، وہ دکان بھی تو تھی، پھر ہم مارکیٹ کی بات واپس کرنے لگ جائیں گے، پھر ہم واپس کھانے پہ آ جائیں گے۔ تو اس طرح بات کو وہیں پہ چھوڑنا، بات کو پھر دوبارہ اسی بات کو دوبارہ باتوں میں اٹھا لینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کلام کی خوبی ہوتی ہے، بات چیت کرنے کی خوبی ہوتی ہے۔ ایون ہم بھی بات چیت اسی طرح کرتے ہیں، اور قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کا پورا سٹائل اسی طرح ہے۔ تو اب جنت کی بات شروع ہو رہی ہے، اور بہت ہی خوبصورت باتیں اب شروع ہوں گی۔ یہ وہ صورت ہے جس میں، یہ واحد وہ صورت ہے جس میں بیسکلی 3 kinds of ڈرنکس بتائے گئے ہیں جو جنت والوں کو پیش کیے جائیں گے۔ 3 قسم کی شراب طہور جو جنتیوں کو پیش کی جائے گی۔ دنیا میں منع ہے شراب پینا، حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ طہر والی پاکیزہ اور خوبصورت شراب یا مشروب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ڈرنکس، وہ اللہ تعالیٰ پلائیں گے، جس کے بارے میں سورۃ الواقعہ میں آتا ہے کہ ان کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوگا، نہ اس سے سر میں درد ہوگا، نہ ان سے سر گھومے گا، نہ ہی یادداشت پہ کوئی امپیکٹ پڑے گا، بلکہ وہ ان کا بینیفٹ ہی بینیفٹ ہوگا۔ تو یہ 3 kinds of ڈرنکس ہم اس صورت میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی ڈرنک کا ذکر ہے تو وہ ہے آگے جا کے 30th پارے میں سورۃ المطففین میں، تو اس کو شروع کر لیں، پھر میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی ہوں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب مسلمان کہاں ملیں گے؟ روز محشر، میدان محشر میں کوثر کے مقام پہ، ٹھیک ہے، حوض کوثر پر۔ تو حوض کوثر، دا پونڈ آف کوثر جو ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود پیالوں میں سب مسلمانوں کو پانی پلائیں گے، ٹھیک ہے، منافقین اور بدعتیوں کو نہیں پلایا جائے گا، سب مسلمانوں کو پانی پلائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی، پھر کسی کو کبھی پیاس نہیں محسوس ہوگی اس کے بعد۔ تو جنت میں جا کے ہمیں اتنے ڈرنکس وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اور صرف انجوائمنٹ کے لیے، مزے کے لیے۔ جنت میں کسی قسم کی مشقت، تکلیف، ایون ضرورت ایگزسٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوگی وہاں پہ۔ ہم کھائیں گے یا پئیں گے یا اور جو کام کریں گے نا، سارا صرف اور صرف مزوں کے لیے ہوگا، ضرورت کے لیے نہیں ہوگا۔ تو یہی جو مزے ہیں وہ اب یہاں پر ایکسپلین کیے جا رہے ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ، ابرار کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو بر کرتے ہیں۔ بر کون سی نیکی ہوتی ہے؟ بر وہ نیکی ہوتی ہے جو کہ احسان کے لیول کی نیکی ہوتی ہے، ایکسیلنس کے لیول کی، اونچے ترین لیول کی جو نیکی ہے وہ کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ یشربون، وہ پئیں گے ایک جام میں سے، ایک ساغر میں سے، اس کے اندر مکسچر کس چیز کا ہوگا؟ اس کے اندر کیا ملایا ہوا ہوگا؟ اس میں کافور ملایا ہوا ہوگا، جس کو کیمفر بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ کافور کیا چیز ہے؟ کافور ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، دنیاوی کافور جو ہے بیسکلی، اس کا ٹیسٹ بہت تیز ہوتا ہے، ایون خوشبو بھی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہم صرف سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کافور ایسی ہوتی ہے، لیکن سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جنت میں بھی پھل ہوں گے جو کہ دنیا میں ہیں، ایون نام بھی کچھ کے سیم ہی ہوں گے، لیکن باقی اس کی ہر چیز ڈیفرنٹ ہوگی۔ نام کیوں سیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں؟ تاکہ بھائی ہم دنیا میں کچھ تو امیجن کر سکیں، کچھ تو سمجھ سکیں کہ جنت میں آخر ہوگا کیا۔ جیسے ابھی صوفوں کا ذکر آئے گا، قالینوں کا ذکر آئے گا، وغیرہ وغیرہ، دنیا کی ٹرمز، تاکہ ہم کچھ تو امیجن کر سکیں۔ اگر بالکل ہی الگ ٹرمز ہوتی تو ہم تو کچھ امیجنیشن ہماری زیرو ہوتی بالکل۔ تو جب امیجنیشن ہی نہ ہوتی تو ہم اس کو گول کیسے، ٹارگٹ کیسے اپنا بناتے، ٹھیک ہے؟ تو بیسک امیجنیشن ہمیں دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح، کہ جنت ایسی ہے کہ جو نہ کسی نے کبھی دیکھی، اور نہ کبھی کسی نے سنا ویسا کچھ، اور نہ ہی کبھی کسی نے تصور کیا، خیال کیا۔ ایسی ہیں جنتیں، تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا، لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں آئیڈیا ہو جائے اس کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت کی بات کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف نام ہی ملتے جلتے میں بتا رہا ہوں تمہیں، اور کچھ ملتا جلتا نہیں ہے۔ باقی اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، اس کا دکھنے میں وہ کیسے ہوں گی، ہر چیز کھانے پینے کی، اور اس کے بینیفٹس، وہ سارا کچھ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جو ہمیں جنت میں جا کے ہی پتہ چلے گا۔ تو یہ ڈرنکس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی سمپل سادہ سے ڈرنکس نہیں ہیں، بلکہ مکسچرز ہوں گے، ان میں کچھ نہ کچھ، جیسے ہم خود ایفرٹ کرتے ہیں، اپنا جوس بناتے ہیں کچھ ٹینگ ڈال کے یا کچھ نہ کچھ ڈال کے، تو اس کے اندر، ان کے اندر بھی مکس کیا گیا ہوگا کافور۔ تو یہ فرسٹ ڈرنک ہے جو کہ جنت والوں کو پیش کیا جائے گا، اور اس پہ یہاں پہ یہ نہیں ہمیں بتایا گیا کہ کون پیش کرے گا، لیکن وہ ڈرنکس ہوں گے۔ اب اکثر صورتوں میں نا، جب ہم اب صورتوں کا بار بار ریفرنس دینا مشکل ہو جائے گا، لیکن میں جنت کی ڈسکرپشن جتنی صورتوں میں ملتی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنتی انٹر ہوں گے، انٹر ہونے کے بعد انہیں سلام کیا جائے گا، فرشتے انہیں سلام کریں گے، اس کے بعد سیدھا جا کر انہیں مسندوں پر بٹھا دیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ بیٹھے ہیں اس وقت ٹیبلز جو ہوں گے انہی پہ یہ ڈرنکس سرو ہو چکی ہوں، یہ ڈرنکس پیش ہو چکی ہوں، یا یہ البتہ میں یہ پتہ چل گیا جو شروع کی میزبانی ہے نا، اس میں جو فرسٹ ڈرنک آفر کیا جائے گا وہ یہ ہوگا، یہ البتہ ہمیں پتہ چل گیا۔ ابھی کیا آواز کلیئر آ رہی ہے سب کو؟ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اچھا، باقی صورتوں کی میں تھوڑی سی ڈسکرپشن بتا رہی تھی، ساری صورتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ مسندوں پہ جب بیٹھ جائیں گے۔ مسند کیا ہوتے ہیں؟ بیسکلی ایسے آپ سمجھے ریکلائننگ صوفاز، کمفرٹیبل صوفاز ہوں گے، اور لگزوریس صوفاز ہوں گے، جیسے ہر ایک کا اپنا اپنا تھرون ہوگا۔ اور اسی کی ڈسکرپشن کے ساتھ یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے فَأَقْبَلَ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جو جس کو جانتا تھا فیملی میں سے یا فرینڈز وغیرہ، جو جس کے دنیا میں قریب ترین تھے نا، وہی جنت میں اگر اکٹھے جا رہے ہیں تو انہی کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو فیملیز ہوں گی نا، اللہ تعالیٰ انہیں ملا دیں گے۔ جیسے اگر کوئی فیملی میں سے صرف ایک جنت الفردوس میں گیا ہے، باقی نیچے والی جنتوں میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نیچے والوں کو بھی اوپر بھیج دیں گے، اس کی وجہ سے ملا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ خاندان والوں کو الگ الگ نہیں رکھیں گے، یہ بھی کتنی بڑی بلیسنگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بٹھا دیں گے، اور اس کے بعد سورۃ طور اور یاسین میں آتا ہے بٹھانے کے بعد ان کی شادیاں کر دی جائیں گی، نکاح کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جتنا اپنے اسپاؤس کے ساتھ انجوائے کرتا ہے، اکیلے وہ انجوائے نہیں کرتا، یا ارد گرد لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یا ایون فیملی والوں کے ساتھ، وہ انجوائمنٹ نہیں ہوتی۔ یہ سب جانتے جو کہ سکسیسفل میرج کا پارٹ ہیں، جو سکسیسفل شادیاں گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شادی کرنے کے بعد انسان اپنے اسپاؤس کے ساتھ جیسے زندگی پارٹنرشپ میں انجوائے کرتا ہے، وہ ویسے نہیں کرتا۔ تو بیٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ طور اور یاسین میں کہ ان کے نکاح کر دیے جائیں گے۔ تو نکاح کرنے کے بعد پھر آگے مزید ڈسکرپشنز آتی ہیں، کھانے کو یہ ہوگا، پینے کو یہ ہوگا، اور ان کے اوپر ولدان مخلدون جو ہیں وہ پھر رہے ہوں گے۔ تو ان کی ابھی ڈسکرپشن آئے گی صورت میں، پھر ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ سٹارٹنگ میں نے وہ بتایا جو بیسکلی اس صورت میں نہیں تھا لیکن باقی صورتوں میں ہے۔ اب آگے دیکھیے، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، ایک چشمہ ہے، اس سے پئیں گے اللہ کے بندے، وہ پھاڑ لے جائیں گے اس کو، پھاڑ لے جانا۔ مطلب کیا؟ یہ جو کافور کے ڈرنکس کاکٹیل یہ جو پیش کی جائے گی، یہ ایک چشمے میں سے وہ خود پئیں گے۔ ایک چشمہ ہوگا بہتا ہوا، اس میں سے بھر بھر کر لے کر آئیں گے، اور لے کر نہیں آئیں گے، آپ سمجھیں کہ وہیں کہیں ہوگا، پاس ہی ہوگا، اس کو بھریں گے اور اس میں سے پئیں گے، اور اس کو وہ یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہیں گے اس کو لے جائیں گے۔
اسی لیے میں نے کہا کہ وہ خود کہیں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ چشمہ کیسا ہوگا کہ جہاں جہاں جنتی آ جا رہے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، جیسے ہے جو ہے جدھر ہے وہ چشمہ بھی ان کے آس پاس ساتھ ساتھ ارد گرد ہی رہے گا، جہاں وہ چاہیں گے وہیں پر اس چشمے کو لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسی فیسلٹیز ہیں آپ جنت کی کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ہوگا کیسے، لیکن آٹومیٹکلی سارا کچھ وہاں پر ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو چشمے وہ ساتھ ساتھ جا رہے ہوں گے، جہاں دل کرے گا وہ لے جائیں گے۔ اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس صورت میں بہت ساری ڈسکرپشن ایسی ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ اب کوئی مشقت نہیں ہوگی، اب تمہیں اتنی بھی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اٹھ کر جا کر گلاس پانی کا بھرو، یا پانی تو نہیں لیکن گلاس، ویسے جنت کے جو ڈرنکس ہوں گے نا ان کی یہ بھی ڈسکرپشن آتی ہے کہ وہ 4 کائنڈس کے ہوں گے الگ سے، ایک پانی بھی دیا جائے گا وہاں پر، یعنی پانی کی جھیلیں ہوں گی، ڈرنکس نہیں، جھیلیں، جو جھیلیں ہوں گی نا وہ ڈیفرنٹ ہوں گی، یہ ڈرنکس کی بات نہیں ہے، پانی کی جھیلیں ہوں گی، دودھ کی ہوں گی، شہد کی ہوں گی اور شراب کی ہوں گی، یہ 4 قسم کی جھیلیں ہوں گی جنتوں میں، اور ان میں سے جو شراب طہور ہے اس کے 3 کائنڈز آف ڈرنکس کی بات اس صورت میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 4 کائنڈس میں نے بتائی ہیں نا جھیلوں کی، یہ اس میں آتی ہیں، سورۃ النحل میں آتی ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے نحل میں ہی ہے میرے خیال میں۔ تو اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ اتنی بھی مشقت تکلیف تمہیں نہیں کرنی پڑے گی کہ تم اٹھ کر وہاں پر جاؤ۔ بیسکلی بتایا کیا جا رہا ہے، جنت ہے مزوں کی جگہ، تکلیف کہاں اٹھانی تھی، آزمائش کدھر تھی، نبتلی ہی، یہ کہاں تھا، دنیا میں، دنیا میں تمہاری آزمائش تھی، مشقت، تکلیف، صبر کرنا تھا کہ شکر کرنا تھا، یہ سب دنیا میں تھا۔ جنت میں کیا ہے، مزے ہی مزے، اب کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تمہیں 1 انچ انگلی بھی اپنی اب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آرام دہ صوفوں پر تم ایسے مزے سے بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوگے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوگے اور ایک دوسرے کو بتا رہے ہوگے کہ ہم جنت میں کیسے آ گئے۔ یہ کل ہم نے پڑھا تھا نا، پرسوں ہم نے پڑھا تھا سورۃ المدثر میں، جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں کیا چیز لے گئی جہنم میں۔ اسی طرح ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، سورۃ الطور میں بھی ہے مکالمہ جنت والوں کا آپس میں، جنتی جنتیوں سے ہی پوچھ رہے ہوں گے کہ واہ بھائی تم بھی کامیاب اور میں بھی کامیاب، کامیابی کی وجہ بتاؤ۔ تو کامیابی کی جو وجوہات بتائی گئی ہیں نا وہ بھی ایون قرآن مجید میں ڈسکس ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کا جو کانورسیشن ہے، مکالمہ ہے، وہ بھی ہمیں قرآن مجید سے مل جاتا ہے۔ تو بڑی مزے کی ڈسکرپشنز ہے جنت کی اور جنتیوں کی قرآن مجید میں نے کئی مرتبہ بتایا نا کہ انسان کی اب دیکھیں کتنا موٹیویٹڈ ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ہم جنت میں ہی سیدھا جائیں، یہی مزے ہوں۔ تو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ موٹیویشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 کائنڈز آف ٹولز یوز کیے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو میں نے خود سے یہ ڈسکرپشن بتا رہی ہوں 3 قسم کے، اور اگر کوئی اسکالرز یا کوئی اور اس کو مزید ڈیوائڈ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بیسکلی سب سے پہلی جو موٹیویشن ہماری ہونی چاہیے نا ایمان اور عمل کرنے کی، آلریڈی میں نے بتایا ہوا ہے، وہ ہے اللہ کی معرفت۔ اللہ کو پہچان لینا ہی کافی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آپ کی امی ہیں، تو آپ کیا کریں گے، آپ امی کی ہی خدمت کریں گے، آپ کسی اور پر اپنی امی کو ہی پریفر کریں گے، آپ امی کے ساتھ ہی جانا پسند کریں گے، امی کی ٹانگیں دبائیں گے، امی کو پانی لا کر دیں گے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ امی کی معرفت ہے، پتہ ہے، انٹروڈکشن ہے، پتہ ہے کہ امی ہے، سمجھ آئی؟ تو جب اللہ کی معرفت ہے، پتہ ہے کہ اللہ ہے، پتہ ہے کہ وہ میرا رب ہے، تو یہی کافی ہے، اس پر ایمان لے آئے اور خدمت کی جگہ کیا، عبادت، اس کی عبادت کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فرسٹ سٹیپ تو یہی ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے کہ اگر کوئی اس سے بھی نہیں چینج ہو رہا نا، موٹیویٹ نہیں ہو رہا، وہ اس رشتے کو فیل نہیں کر پا رہا جیسے وہ امی ابو کے ساتھ فیل کرتا ہے یا اپنے بچوں کے ساتھ فیل کرتا ہے، میرے لیے میرے بچے کا یہ انٹروڈکشن ہی کافی ہے کہ وہ میرا بچہ ہے، میں اس پہ اب جان دینے کو تیار ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایسے ہی اللہ کا انٹروڈکشن ہمارے لیے کافی ہے، انٹروڈکشن مل گیا، ہم اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ نہیں کر پاتے ان کے لیے ہے جنت کی ڈسکرپشنز، موٹیویشن، انسینٹیو کی، ریوارڈ کی، کہ یہ ملے گا، کر لو کر لو، تو وہ لوگ اس چکر میں پھر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ موٹیویشنل ٹول ہے۔ لیکن جو لوگ جنت سے بھی موٹیویٹ نہیں ہو رہے، کچھ لوگ ایزی لینے لگ جاتے ہیں نا کہ ہاں ہمیں تو دنیا میں بھی فیسیلیٹیز ملی ہوئی ہیں، آخرت میں بھی مل جائیں گی، تو کیا ہوا، یہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وارننگز، ٹھیک ہے، انذار۔ جہنم کی پھر ڈسکرپشن دی جاتی ہے کہ بھائی یہ ہے میرا رحم ہے، میں نے تمہیں یہ بھی بتا دیا، اس سے بچنے کی کوشش کرو، تو وہ 3rd موٹیویشنل ٹول ہوتا ہے جس کو کہ پھر اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان کو کہتے ہیں یا ایمان لے آؤ اور اس کے بعد پھر عمل کو اپنے بدل لو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ابھی جنت کی بات ہو رہی تھی اور جنت کے مزوں کی بات ہو رہی تھی، اور جنت یہ بات ہو رہی تھی کہ تکلیفیں ساری دنیا میں ہیں۔ جب ہماری نیند دنیا میں پوری نہیں ہو رہی ہوتی نا،
یا ایگزامز ہیں بڑی مشکل ہے، یا روزہ ہے بڑی گرمی لگ رہی ہے، یا اور جاب پہ جانا ہے بڑی پرابلم ہے، یہ ساری پرابلمز جب نظر آتی ہیں نا تو بس یہ سوچ لیا کریں کہ کوئی بات نہیں، یہ ابدی زندگی تھوڑی ہے، مزے تو جنت میں ہے نا، یہ مزوں کی جگہ ہے ہی نہیں۔ جب نیند نہیں پوری ہوتی نا بس یہ سوچ لیا کریں کہ سونا تو بس میں نے جنت میں جا کے، ساری نیند میں نے جنت میں جا کے پوری کرنی ہے، یہ تو مزے، سونے کی بھی یہ جگہ نہیں ہے، نیند پوری کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز کو جنت کے مزوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے انسان اپنے آپ کو تسلی دے سکتا ہے، اور ہمیں تسلی دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہ ان 2 آیات میں 5 and 6 ڈسکرپشن تھوڑی سی دی گئی، فرسٹ کائنڈ آف ڈرنک صرف بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد اب شروع ہو رہی ہیں کریکٹرسٹکس آف جنتی پیپل، یعنی ان کے ٹریٹس، ان کے اوصاف صفات کیا ہوں گی۔ اب ان کو آغاز کرتے ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ پوری کرتے ہیں اپنی نظریں۔ نظر کیا ہوتا ہے؟ نظر وہ وعدہ ہوتا ہے جو انسان اپنے ساتھ کرتا ہے، وہ اپنی زبانوں کا اتنا خیال کرتے ہیں، اپنی زبانوں کے ایسے پکے ہیں کہ وہ نظر بھی پوری کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کیے گئے وعدے، ایگریمنٹس وغیرہ، معاہدے، وہ تو پورے کرنے، پورے قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے، اوفو بالعقود، پورے کرو اپنے وعدے، جو تم نے ایگریمنٹس کیے ہیں ان کو پورا کرو۔ اور پچھلے پارے میں بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی، اور زبان کے استعمال پہ بھی ڈسکشن کی تھی۔ تو زبان سے اگر کچھ کہہ دیا ہے، کسی اور سے وعدہ کر لیا، یا ایون اپنے آپ سے وعدہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو یہ زبان کے بڑے پکے ہیں، اپنی زبان سے ہٹتے ہلتے نہیں ہیں، اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں۔ اس سے انسان کی کریڈیبلٹی پتہ چلتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا آنیسٹ ہے۔ باتوں سے پھر جانے والا انسان کیا ہوتا ہے؟ اس پہ کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا، اس پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی امانت نہیں دے سکتا کہ وہ تو خیانت کر جائے گا، دھوکہ دے دے گا وہ انسان، ٹھیک ہے۔ یہ جھوٹ بولنے کی ایک کائنڈ ہوتی ہے، یہ وعدہ توڑنا، اور خود سے بھی وعدہ توڑنا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ الصف میں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے ہی کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو یہ نظر بھی جو مان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نہیں ہے کہ اب اس سے پھر جائیں، بھئی تم نے کہا ہی کیوں اگر تم نے کرنا نہیں تھا تو اب جو کہتے ہیں نا وہ کرتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ تو زبان کے استعمال کا سب سے شروع میں بتایا جا رہا ہے، اس کے بعد یخافون یومن، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، جس کا شر جو ہے ہر سو پھیلا ہوا ہے۔ مطلب کون سا دن؟ قیامت کے دن کا جیسے ہی ذکر آتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں، انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس دن کا جو شر اللہ نے بتایا، پچھلی صورت میں بھی بتایا، اس سے پہلے بھی اس پارے کی بہت ساری صورتوں میں ہم نے پڑھ لیا، سورۃ الملک سے آغاز ہوا تھا، وہاں سے لے کے آگے تک زیادہ تو ہم نے انذار سے ریلیٹڈ، وارننگ سے ریلیٹڈ ڈیٹیلزیں پڑھی ہیں، اسی میں جنت کی زیادہ ڈیٹیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دن سے بے خبر ہو کے زندگی نہیں گزار دیتے کہ جی کیا آئے نہ آئے ہمیں کیا، ہم جو کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے، چلتے جائے چلتا جائے۔ یہ بہت دفعہ ڈسکس ہوا، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے قیامت آنی ہے، لیکن سنس وہ اپنا عمل چینج نہیں کر رہے ہوتے نا، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہیں کتنا ہی یقین ہے، کتنا ہی یقین ہوگا، انہیں زیرو کے لیول پہ ان کا یقین ہوتا ہے، بس انہیں انفارمیشن کے طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ جی آنی ہے، سیریس اس کو کوئی نہیں لے رہے ہوتے، یعنی یہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو یہی کہتے ہیں کہ ایمان انہیں کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب آگے مزید وہ کیا کرتے ہیں، 2 چیزیں ہمیں پہلے پتہ چل گئی، نظریں پوری کرتے ہیں اپنی، نمبر 2 اس دن سے ڈرتے ہیں، دھیان سے رہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر لوں کہ اس دن پکڑ ہو جائے، نمبر 3 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں محبت میں، اس کی محبت میں، مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو، اس کی محبت میں۔ سب سے پہلے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، کس کی محبت کی بات ہو رہی ہے، اس کے 2 معنی لیے گئے ہیں، جہاں جہاں یہ فریز آتا ہے قرآن میں، اور بھی جگہ پر یہ فریز آتا ہے جی۔ تو محبت کی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ کس کی محبت کی بات ہو رہی ہے، یہ فریز قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ پہ آتا ہے، یہاں پہ 2 معنی ہمیشہ لیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو اس کی محبت میں، مطلب کھانے کی محبت کے ہوتے ہوئے وہ کھانا دوسروں کو دے دیتے ہیں، یعنی خود بھی بڑی خواہش تھی، خود بھی بڑی محبت تھی مال کی، کہ مال کو میں سنبھال کے رکھ لوں، میں سیونگ زیادہ کر لوں، میں اپنے لیے انویسٹ کر لوں فیوچر کے لیے، یا اپنے بچوں کے لیے سیو کر کے رکھ لوں کہ ان کے کام آئے گا۔ اس ساری سچویشن، اس سارے جذبات اور احساسات کے باوجود وہ
وہ اللہ کی رضا کے لیے چوز کیا کرتے ہیں کہ وہ مستحقین جو کہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو کھلایا جائے، ان کو کھانا کھلانے لگ جاتے ہیں، ان کو خرچ کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس محبت تو اللہ نے مال کی ہر ایک کے اندر رکھی ہے نا، لیکن اس کو دبا لیتے ہیں، اس کو کل کرتے ہیں، کم سے کم کرتے ہیں، کیونکہ حب مال کیا ہے؟ نفاق کی طرف، منافقت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. تو اس میں سے نکال لیتے ہیں خود کو اور دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانے سے ہمیشہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کی بیسک نیڈز پوری کرنے کی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کھانا ہی کھلایا جائے گا. جس کو کپڑے کی ضرورت ہے، جس کو چھت کی ضرورت ہے، جس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کے بعد کوئی ہمارا سگا بہن بھائی وغیرہ یا کوئی اور ہے جس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، پیپر کی ضرورت ہے، پینسل کی ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، وہ حقوق العباد پورے کرتے ہیں، وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. بیسک نیڈز میں نمبر 1 پہ کھانا آتا ہے، وہ اللہ نے ہمیں بتا دیا. آگے اس کو باقی ساری چیزوں سے ہم نے خود کنیکٹ کرنا ہے، خود سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بیسک سے بیسک نیڈ کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں اپنے مال سے بڑی محبت ہے، پھر بھی دوسروں پہ خرچ کر رہے ہیں. دوسرا اس کا مطلب کیا لیا گیا ہے کہ انہیں اللہ حبی ہی، اللہ کی محبت میں وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سے محبت ان کی اتنی زیادہ شدید ہوتی ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حب للہ، اشد حب للہ. تو ایمان والے کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں انتہائی شدید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ محبت ہی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. تو وہ جب کھانا کھلاتے ہیں نا مسکینوں، غریبوں وغیرہ کو، یتیموں کو، اس لیے نہیں کھلاتے کہ انہیں دنیا کا کوئی بینیفٹ مل جائے، یا یہ آج میں اسے کھانا کھلاؤں گا اس یتیم کو تو یہ بڑا ہو کے میری خدمت کرے گا، یہ نیت نہیں ہوتی. کس لیے کھلاتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں. اب آگے وہ کس کو کھلا رہے ہیں؟ نمبر 1 مسکین کو. مسکین کون ہوتا ہے؟ جو اپنی بیسک نیڈز پوری نہیں کر پاتا، وہ مسکین ہے. ایک دن میں بھی اس کے پاس 3 وقت کا کھانا نہیں ہوتا. اس کے بعد یتیم کون ہے؟ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں، نابالغ بچہ جس کے والد نہیں ہوتے. تو جب بچپن ختم ہو جاتا ہے، انسان بلوغت میں چلا جاتا ہے نا، اب وہ یتیم نہیں رہتا. ٹھیک ہے، یقیناً اس کے باپ نہیں ہوں گے، لیکن وہ یتیم نہیں رہتا، وہ اب اپنے آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے. وہ بالغ میچور ہو چکا ہے، وہ اب اپنے اوپر خود سے ڈیپینڈنٹ ہے، اپنے ساری پرابلمز کو خود ہینڈل کر سکتا ہے، اپنی ساری سچویشنز کو خود دیکھ سکتا ہے، خود ڈیسیجنز لے سکتا ہے، اپنی ساری ریسورسز کو صحیح سے یوز کر سکتا ہے. اب وہ یتیم نہیں رہا. یتیم کون ہوتا ہے؟ بیسکلی باپ کے مرنے کے بعد وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اس لیے صرف نابالغ کو یتیم کہا گیا. اس کے بعد اسیر کون لوگ ہوتے ہیں؟ اسیر بیسکلی قیدیوں کو کہا جاتا ہے، پریزنرز کو، چاہے وہ کسی جرم میں پکڑے گئے ہیں، مجرم ہیں، چاہے وہ بغیر جرم کے بلا وجہ جیلوں میں پڑے ہوئے، ان سب کی بیسک نیڈز کا خیال رکھنا. اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، خصوصاً انہیں کھانا کھلانا. اور جو لوگ بغیر جرم کے جیلوں میں بند ہیں ان کو چھڑوانا، یہ بھی بہت بڑے انعام کی بات ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے اس کا بھی. اس کے لیے بھی ہمت کرنی چاہیے، مشقت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اسیر میں جیسے ہمارے سامنے اتنے قیدی وغیرہ نہیں ہوتے، جو لوگ ایفرٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں دے اور وہی کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. لیکن اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جو قرض دار لوگ ہوتے ہیں، جو قرضے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جو قرضے کی وجہ سے قرضے میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ ایک طرح سے اسی کے قیدی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. ان کا قرضہ اتارنے میں اگر ہم مدد کر سکتے ہیں، پیسہ دے سکتے ہیں، تو وہ بھی انہی آیات میں شامل ہو جائے گا. اور قرض دار کا قرضہ اتارنے میں، قرض دار کے ساتھ نرمی کرنے میں، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں. تو واپس آتے ہیں اسی آیت پہ. تیسری کوالٹی ہمیں کیا پتہ چلی؟ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کے چہرے کے لیے، یعنی اللہ کے دیدار کے لیے. مطلب کہ وہ کہتے کیا ہیں ساتھ، یا ان کے دل میں جذبات کیا ہوتے ہیں، ان کی نیت کیا ہوتی ہے. ظاہری طور پہ وہ کھانا کھلا رہے ہیں، باطن میں کہیں یہ نیت تو نہیں ہے کہ میری پکچرز لی جائیں، میری پکچرز نیوز پیپر میں آئیں گی، یا ٹی وی پہ الیکٹرانک میڈیا میں چلیں گی، یا سوشل میڈیا پہ میں فیمس ہو جاؤں گا. نہیں، بلکہ ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ صرف لوجہ اللہ، اخلاص للہ. اتنی زیادہ اخلاص، کوئی
ملاوٹ، خالص نیت ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. اور وہ کہتے کیا کہ ہم تو صرف اور صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، یا اس کا مطلب یہ بھی کیا گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ہم صرف تمہیں کھلا رہے ہیں. لا نریدو، ہم کچھ نہیں چاہتے تم سے، نہ ہی جزا، کوئی بدلہ، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اور نہ ہی شکورہ، شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں تھینک یو بھی مت بولنا. یعنی اتنا بھی تم اگر کسی پہ خرچ کر ہی رہے ہو، آگے سے اتنی بھی ایکسپیکٹیشن ہماری نہیں ہونی چاہیے. اب مسکین، یتیم اور قیدی آؤٹ آف ہماری فیملی بھی ہو سکتے ہیں، اگر وہ فیملی میں سے ہیں تو ان کا زیادہ حق بن جاتا ہے، پھر صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، اور ویسے ہی ان کا زیادہ حق ہے اگر ہماری فیملی میں سے کوئی ان کیٹیگریز میں فال کر رہا ہے. تو ان سے پھر ہم اکثر کیا سوچتے ہیں، دیکھو ذرا میں نے اس پہ خرچ کیا، اس نے مجھے شکریہ تک نہیں بولا، تھینک یو بھی نہیں بولا، کتنی روڈ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے تو ذہن میں یہ چیز آنی بھی نہیں چاہیے، یہ روڈنس وغیرہ نہیں، بلکہ تمہیں تو شکر گزار اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں شکریہ بول نہیں دیا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر شکریہ بول دیتا تو تھوڑا سا اجر تو دنیا میں ہی مل گیا تمہیں، تو وہ جو قیامت کا اتنا بڑا اجر تھا اس میں سے تھوڑا سا مائنس ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور نیت یہ رکھو، اور انہیں بتا دو کہ بتانا ضروری نہیں ہے، ویسے نیت یہ رکھو، ذہن میں یہ ہونا چاہیے، توقع یہ ہونی چاہیے کہ نہ مجھے اس سے کچھ چاہیے، یتیم کی میں پرورش کر رہا ہوں، اس کا خیال رکھ رہا ہوں، بڑا ہو کے وہ باغی بن جائے، میرا خیال ہی نہ رکھے، بھاگ دوڑ جائے، مجھے پوچھے بھی نہ، تو میری یہ ایکسپیکٹیشن ہونی بھی نہیں چاہیے. میں نے کسی بدلے کے لیے یہ محنت کی ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ایون منہ سے بولے ہوئے شکریہ کے الفاظ وہ بھی مجھے نہیں چاہیے، وہ بھی میں نے وہ سوچا ہی نہیں کہ مجھے وہ ملے. تو یہ اپروچ ہونی چاہیے ہماری جب ہم کسی پہ خرچ کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، کسی کو تحفہ بھی دیتے ہیں، ہماری یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے تحفہ واپس ملے یا مجھے کوئی شکریہ بول دے. ٹھیک ہے، یہ ہر طرح کا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، قرض حسنہ یا تحفے تحائف جو کچھ بھی ہم دیتے ہیں اس سب میں اپروچ یہی ہونی چاہیے کہ کس لیے ہم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے صرف ہم دے رہے ہیں، اور کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے ہم دے رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں مجھے شکریہ بھی کہنا دینا. اب وہ کہہ دے تو لوگ تو کہتے ہیں شکریہ، اور کہنا انہیں تو کہنا چاہیے. دیکھیں، سامنے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ تم انسانوں کے شکر گزار بنو، جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. سامنے والے کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ شکریہ بولے گا، ہمارے لیے حکم یہ ہے، دوسرے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ توقع نہ رکھے، ایکسپیکٹیشن نہ ہو اس کی کہ اس کو شکریہ بولا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں آسپیکٹ سے، دونوں اینگل سے ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے. تو اکثر لوگ تو شکریہ بول دیتے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جزاک اللہ کا بھی جواب دینا ہے ان کو، آمین و ایاکی، یا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، یہ کہہ کے، تاکہ وہاں بھی حساب برابر ہو جائے، اور یہ جو آپ نے دیا اس کا اجر کمپلیٹ ہی ملے آپ کو. ایسا نہ ہو کہ اس کے کہنے پہ اجر میں کمی ہو جائے، آپ نے جب جواب دے دیا وہ حساب برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر بھی اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس میں بھی خیر اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اپروچ ہماری کیا ہونی چاہیے، رویہ کیا ہونا چاہیے، اصل میں یہ بات ہے. تو ہم لوگوں کا تو یہی رویہ ہوتا ہے کہ دیکھو ذرا، میں نے اس کو اتنا کھلایا، اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا، اس نے تو مجھے پوچھا بھی نہیں. کل کو وہ آئی تھی، میں سموسہ کھا رہی تھی، میں نے اس کے ساتھ شیئر کیا. آج میں گئی ہوں تو وہ کھا رہی تھی، اس نے مجھے پوچھا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں اس نے میری طرف، اس نے تو مجھے اگنور کر دیا، وغیرہ وغیرہ. ایسی باتیں ہم بہت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی پہ خرچ کرتے وقت یہ باتیں نہیں کرنی، یہ ذہن میں بھی نہیں آنا چاہیے. یہی سوچ لیا کریں، یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یا صرف لوجہ اللہ، اس کو یاد کر لیں اور یہ ہمیشہ سوچا کریں. اگلی آیت کیا ہے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اب یہ دوبارہ اس دن سے ڈرنے کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن سے، کہ بے شک ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے جو کہ عبوس ہوگا، یعنی بہت زیادہ غمگین کرنے والا، بہت زیادہ اداس کر دینے والا ہوگا، اور قمطریر ہوگا، مطلب بہت زیادہ سخت دن ہوگا. تو اس دن کی سختی اور اس دن کی غمگین کر دینے سے ہم لوگ آلریڈی ڈرتے ہیں. تو یہ سارے نیک کام ہم کر کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ بھئی قیامت کے دن سے ہمیں حساب ہونا ہے نا، پیپر ہونا ہے، ایگزام کی ہمیں بڑی فکر ہے. تو اس سے بچنے کے لیے، اس کے ڈر، اس میں ہم پاس ہو جائیں، اس خوف سے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں. اب آگے کریکٹرسٹکس کنٹینیو ہو رہی ہیں، آگے نہیں، اگلی آیت کے بعد کنٹینیو ہوں گی. اگلی آیت دیکھیے، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. تو اللہ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے،
وَلَقَّاهُمْ اور اللہ دے گا انہیں نَضْرَةً تر و تازگی. ہم نے یہ پچھلی صورت میں بھی پڑھا تھا نا, وجوہ یومئذ ناظرہ, وہی نظرتاً یہاں پر آیا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی, وہ اللہ انہیں عطا کرے گا تر و تازگی اور خوشی, دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ انہیں اس دن عطا کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے تھے اور اس کے مطابق وہ جو ڈر تھا ان کے عمل میں ٹرانسلیٹ بھی ہو رہا تھا. بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے جو کہتے رہتے ہیں مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے, بہت ڈر لگتا ہے, لیکن نمازیں پوری پڑھتے نہیں, پھر بھی نمازیں نہیں پڑھتے اور ہر وقت کہتے رہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے, ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرتے بھی تھے اور ساتھ ان کا عمل بھی یہ تھا, اتنا خوبصورت عمل تھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں بچا لیا اس دن کے شر سے, اور وَلَقَّاهُمْ اور وہ دے گا انہیں تر و تازگی, اس دن ان کے چہروں پہ تر و تازگی ہوگی اور خوشی ہوگی. تو یہاں پر بھی علماء لکھتے ہیں کہ چہروں پہ تازگی ہوگی اور سرور ان کے دلوں میں ہوگا. تو پیچھے بھی کیا بات ہو رہی تھی, ایک دینے کی عمل ہمارا کیا ہے, دوسرا باطن میں نیت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, عالم الغیب والشہادہ, ٹھیک ہے, علیم بذات الصدور, سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم, ہر چیز کو جاننے والے ہیں, چاہے وہ سامنے ہے, چاہے وہ سامنے نہیں ہے, چاہے کانشیسلی چھپایا گیا ہے, چاہے انکانشیسلی چھپایا گیا ہے, یا ہمارے سب کانشیس میں کہیں کوئی بات بیٹھی ہوئی ہے, ہماری نیتیں, ارادے, سوچے, خیال, ہر چیز ہمارے عمل کے ساتھ ساتھ وہ سب بھی اللہ کو پتہ ہے. تو جو حساب ہونا ہے وہ تو پھر ہر چیز کا ہونا ہے, اندر کا بھی اور باہر کا بھی. تو اسی لیے یہاں پر انعام بھی دونوں بتائے جا رہے ہیں, کرنے کا بھی دونوں کہا گیا ہے کہ نیت بھی ٹھیک رکھنا, عمل بھی کرنا, اور اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ چہروں کی تازگی بھی ہوگی ان کے پاس, اور دلوں کا سرور, خوشی بھی اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن عطا کر دیں گے, جو کہ اتنا زیادہ خوفناک دن ہوگا کہ بچے کو بوڑھا کر دے گا, ٹھیک ہے. ولدانہ شیبا, یہ ہم نے سورۃ المزمل میں پڑھا تھا. آگے دیکھیے, اب آگے ان کا ایک پرٹیکولر ٹریٹ نمبر 5, ان کا وصف نمبر 5 آئے گا اگلی آیت میں. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, بہت ہی پسند ہے مجھے یہ آیت, ویسے اکثر ہی میں پڑھتی رہتی ہوں. وَجَزَاهُمْ اور بدلے میں دے گا انہیں, بِمَا صَبَرُوا ان کے صبر کی وجہ سے. اوپر نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ جی وہ صبر بھی کیا کرتے تھے, وہ صبر بھی کرتے ہوں گے, الگ سے ایسے کر کے ٹریٹ ہی بتایا, بلکہ اب اس جو جنت اور ریشم کا جو گفٹ ہے نا, اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فکس کر دیا کہ جنت اور ریشم اصل میں تو یہ ان ساری خوبیوں کی وجہ سے مل رہی ہے, لیکن جو مین خوبی تھی نا ان کے اندر, جو مین ٹریٹ تھا ان کا, وہ یہ تھا کہ جی وہ صبر بڑا کرتے تھے. صبر کو بیسکلی یہاں پہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے, ہائی لائٹ کیا گیا ہے ود جنت کی ڈسکرپشن, ٹھیک ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بچوں کو, میں اپنے بچے کو جی یہ گفٹ دے رہی ہوں, یہ تمہیں گفٹ مل رہا ہے, تم میں بڑی خوبیاں یہ جو تم کرتے تھے, لیکن یہ گفٹ تمہیں اس پرٹیکولر خوبی کی وجہ سے میں تمہیں دے رہی ہوں, یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا, صبر جو وہ کرتے رہے اتنا زیادہ, کتنی مشکلیں آتی ہیں. صبر کیا ہوتا ہے, خود کو روک لینا. کس چیز سے خود کو روک لینا ہے, برے رسپانس سے خود کو روک لینا. مطلب کہ کسی بھی کوئی تکلیف, پریشانی, مشکل آئی ہے, شکوے شکایتیں کرنے لگ جانا, سر پیٹنے لگ جانا, گالیاں دینے لگ جانا, کسی کو مارنے لگ جانا, کسی بھی قسم کا غلط رسپانس, نمازیں پڑھنے سے رک جانا کہ یہ مجھ پہ ہائے ہائے مجھ پہ مصیبت آ گئی ہے, واویلا مچانے لگ جانا, اللہ کی نافرمانی میں یہ جو اتنے سارے کام ہیں ان سے رک جانا تکلیف میں, اس کو کہتے ہیں صبر. تکلیف کس طرف سے آ سکتی ہے, ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, باہر کے سارے لوگ, چاہے فیملی ہو چاہے نان فیملی ہو, ٹھیک ہے, ان سب کی طرف سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو برداشت جس بات پہ کرنی ہے, جو مشقت یا تکلیف ہے, ہماری اپنی طرف سے بھی آ سکتی ہے, میرے نفس کی طرف سے. میرا نفس مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں مووی دیکھو, اب میں خود کو روک رہی ہوں, نہیں رکو, یہ اللہ کی نافرمانی ہے, نہیں دیکھنی, یہ کیا ہے, یہ بھی صبر ہے, ٹھیک ہے. اپنے نفس کو بھی, اپنے نفس کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ بھی خود کو روکنا, اور ارد گرد کے لوگوں, چاہے وہ فیملی ہے چاہے آؤٹ آف فیملی, اس سب سے خود کو نیگیٹو رسپانس دینے سے روک لینا, دیٹ از کالڈ صبر, ٹھیک ہے. صبر وہ پیمانہ ہوتا ہے جو کہ ہم بھرتے جاتے دنیا میں, اس کو جھلکنے نہیں دیتے. صبر کا پیمانہ کبھی بھی لبریز نہیں ہوتا, کبھی بھی فل نہیں ہوتا,
ٹھیک ہے. صبر وہ چیز ہے جس میں کہ ہم اپنا کیس اللہ کی عدالت میں بھیج دیتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی اب اس کو ڈیل کرے گا, اور یہ سلسلہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی اس میں لمٹ, اب تو یہ بس میرے صبر کی انتہا ہو گئی, ختم ہو گیا میرا صبر, اب نہیں مجھ سے ہوتا. تو یہ بات نہیں ہوتی صبر میں, ٹھیک ہے. صبر چلتا رہتا ہے, اور ہم کیس اللہ کی عدالت میں بھیجتے جاتے ہیں. یہ مسلمان کا رویہ ہی یہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو صبر میں مزید کیا شامل ہوگا کہ انسان معاف کرتا ہے, سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے, اور دوسرا اس کو بھول بھی جاتا ہے. معاف کر دینا ساتھ ساتھ اس کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو بھلا دینا, پھر ایسا اچھا رویہ کر لینا اس کے ساتھ, یہ صبر میں آتا ہے. اگر ہم معاف کر دیں اور ساتھ بھولیں نا تو پھر ہمارا صبر انکمپلیٹ رہ جاتا ہے. یعنی کبھی اس کو بتائیں نا, ریمائنڈر نہ دے, تم نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا, یہ والی باتیں نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, پورا لمبا قصہ سنا کے سامنے والے کی برائیاں کر کے اینڈ میں کیا کہتے ہیں, بھائی میں نے تو صبر کر لیا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ بھی کسی قسم کا کوئی صبر نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب آپ نے ساری بات ہی بتا دی تو وہ صبر کیا ہوا. صبر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر ہمیشہ صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے. جیسے ہی تکلیف پہنچی ہے صبر کر لیا, جیسے ہی کسی نے کچھ برا بھلا کہا ہے, مارا ہے, پیٹا ہے, کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, میری گاڑی کوئی لے کر گیا تھا, مار کے واپس لے آیا ہے, جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ جی میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیا بھائی اس نے, اب پہلے تو میں اس کو باتیں سنا دوں اور پھر چپ کروں. یہ کیا ہے, یہ صدمے کی پہلی چوٹ پہ صبر ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صبر کیا ہے, جو صدمے کی پہلی چوٹ پر جیسے ہی نیوز ملی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, جب کوئی نقصان ہوتا ہے تب بھی یہی پڑھتے ہیں, صرف کسی کی ڈیتھ پہ نہیں پڑھتے. تو نقصان ہوا ہے تب بھی انا للہ پڑھ لیا اور بس صبر کر لیا, یہ اصل میں صبر ہوتا ہے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو ایکسپلین کیا کہ صبر میں کیا ہوتا ہے, آنکھیں روتی ہیں, دل غمگین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دل میں غم محسوس کر سکتے ہیں, آنکھیں رو سکتی ہیں, رونے سے منع نہیں ہے, لیکن زبان خاموش رہتی ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. زبان کا غلط استعمال نہیں ہوگا اللہ کی نافرمانی میں, ہمارے باڈی پارٹس یوز نہیں ہوں گے اللہ کی نافرمانی میں. آنکھیں رو سکتی ہیں, دل غمگین ہو سکتا ہے, لیکن اس غم کی کیفیت میں ساری زندگی آپ رہ بھی نہیں سکتے. 3 دن تک کوئی غم منانے کا, سوگ منانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اس کے بعد ہی اپنے مقصد میں لگو, اپنے کام میں لگو, جو اللہ تعالیٰ نے ایمبیشن دیا ہے آپ کو, گولز دیے ہیں, ان کو پورا کرنے میں, ان کو اچیو کرنے میں اب آگے بڑھو. اس کو لے کر نہیں بیٹھ جانا, آگے بڑھتے جاؤ, آگے بڑھتے جاؤ. سمجھ آ رہی ہے. تو یہ 3 دن سوگ منائیں, آگے چلیں. سوائے بیوہ اور متعلقہ کے, ان کی عدت لمبی ہے, وہ لمبا سوگ منائیں گی. اس کے علاوہ سب کے لیے کیا حکم ہے, بھئی 3 دن آپ سوگ منائیں, اور اب اپنے مشن پر, اپنا جو مقصد تھا اس کے اوپر لگ جائے. اور ان 3 دنوں میں بھی دنیا چھوڑ کر ہائے ہوئے کرتے ہوئے نہیں بیٹھ جانا ہم نے. تو یہ صبر کی ایک بیسکلی کمپریہنسو سی پکچر بریف کر کے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے صبر کی ڈیفینیشن اور صبر کے پروسیس کیا ہے, کیا کیسے جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں, ہم کریں گے کیسے, اس وجہ سے میں نے ایکسپلین کر دیا. اب صبر پہ کیا مل رہا ہے, اور ان ساری خوبیوں پہ 5 خوبیاں ہو گئیں. کیا مل رہی ہے, جنتیں اور حریرہ. حریر کیا ہوتا ہے, ریشم کا لباس. تو اتنے خوش ہوں گے یہ جنت میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت تو دے رہے ہیں, ساتھ ساتھ انہیں ریشم کا لباس بھی دیا جائے گا, ریشم کی پوشاک پہنا کر انہیں عزت دی جائے گی. انہیں ان کی یہ جو ڈیزائر ہوتی ہے انسان میں کہ وہ خوبصورت لگے, ہر کوئی اسی کو دیکھے, اسی کی تعریف ہو, تو یہ ایسے وہ شہزادیوں کی طرح وہ فیل کرے گی, ایسے اس کے ٹشن ہوں گے اس دن جنت میں, ٹھیک ہے. اب اگلی آیت دیکھیے. جنت مل گئی, اب آگے کیا ہوگا, متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے تختوں کے اوپر. تختے ہمیں بتائے گئے ہیں, مطلب اس کا یہی ہے کہ انتہائی کمفرٹیبل اینڈ لگزوریس صوفاز ہوں گے, جن کے اوپر وہ تکیے لگائے ہوئے سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. نہ وہاں پہ کوئی دھوپ ہوگی, سورج تو ہوگا ہی نہیں, اور نہ وہاں پر کوئی سردی ہوگی. موسم بھی وہاں کا اعتدال والا ہوگا, ہارمنی ہوگی موسم میں بھی جنت کے. یعنی اتنی بھی جنتیوں کو تکلیف نہیں ہوگی کہ کبھی انہیں گرمی لگ رہی ہے تھوڑی سی, کبھی انہیں سردی لگ رہی ہے تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی مشقت نہیں ہوگی,
پانی کی جھیلیں، ڈرنکس کی جھیلیں بھی تمہارے پاس آ رہی تھیں، اور سردی گرمی کا بھی تمہیں مسئلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سارے مسئلے تم نے دنیا میں جو فیس کر لیے، دنیا میں جو مشقتیں تکلیفیں اٹھانی صبر کر لیا، اب کسی قسم کی اتنی سی 1% جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں گرمی لگ رہی ہے یا سردی لگ رہی ہے، وہ بھی تمہیں محسوس نہیں ہوگا. اور ویسے جنت میں روشنی ہی روشنی ہوگی، ٹھیک ہے. اور وہ روشنی کہاں سے آ رہی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے عرش سے وہ روشنی آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے. سورج اور یہ سردی کا کانسیپٹ وہاں پر نہیں ہوگا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اور جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر سائے اس کے، اور تابع کر دیے جائیں گے پھل اس کے تابع کیے جانا. یعنی جنتوں میں سائے ہی سائے ہوں گے، کسی قسم کی کوئی دھوپ وغیرہ گرمی بھی محسوس نہیں ہو رہی ہوگی، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ تپش اور ہمیں سایوں کی ضرورت پڑ جائے، کیونکہ جنتوں کے اپنے سائے ہی سائے ہوں گے، ٹھیک ہے. جیسے ان کی چھتیں وغیرہ ہوں گی یا کیا ہمیں نہیں پتہ. اور جو پھل ہوں گے وہ ذللت، ذللت کا مطلب ہوتا ہے جھکا دیا جانا، نیچے کر دیے جائیں گے سارے کے سارے پھل جو ہوں گے. تذلیلا کا کیا مطلب ہے؟ خوب جھکا دیا جانا، جیسے جھکایا جاتا ہے نا، بیسٹ جو ہم سوچ سکتے ہیں اس طریقے سے. مطلب ہمیں اتنی بھی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی کہ ہاتھ اوپر کر کے ہائے اب میں پھل توڑوں، یا کپ کیک اگر درخت پہ لگا ہوا ہے، یا کیک لگا ہوا ہے، یا آئس کریمز درخت پہ لگی ہوئی ہیں، اب میں ہاتھ اوپر کر کے اسے توڑوں. یہ بھی نہیں ہوگا. جہاں ہم بیٹھے ہوں گے خود ہی برانچز ہم پہ جھکتی جائیں گی، اور جھک جھک کے ہم وہ لیتے جائیں گے. اور یہ آئس کریم کیکس کی میں نے کیوں بات کی؟ اب سارے کہہ رہے ہوں گے لکھا تو پھل ہوا ہے. سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَفَاكِهَةٌ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھل ہوں گے جیسا وہ چاہیں گے. یشتہون، جیسی خواہش کریں گے وہ ویسے ہی پھل ہوں گے. تو ہم یہ خواہش تو کر سکتے ہیں نا، آئس کریم ہو، کپ کیکس ہوں، کیکس ہوں، اور جس کو جو جو پسند ہے بیسکلی وہ خواہش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور پھلوں کے جو خوشے ہوں گے وہ پورے کمپلیٹ، یعنی ایک پھل نہیں لگا ہوا ہوگا، اس پہ پورے بنچز ہوں گے، وہ سارے بنچز ایسے نیچے جھکے ہوئے ہوں گے کہ بس آرام سے پکڑے کھا لیے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. پھر اور پھرائے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے. فضہ چاندی کو کہتے ہیں، چاندی کے برتن ان کے اوپر گھوم رہے ہوں گے، اور پیالے جو کہ شیشے کے ہوں گے، جام جو ہوں گے وہ شیشے کے ہوں گے، برتن جو ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے، اور وہ ان کے اوپر پھرائے جائیں گے، گھوم رہے ہوں گے ان کے اوپر. خود سے بھی ہو سکتا ہے گھوم رہے ہوں، جیسے آج کل وہ ہوتا ہے نا جو بیلٹس چل رہی ہوتی ہیں آٹومیٹک، ان کے اوپر چل رہے ہیں برتن، جس کا جو دل کیا بیچ میں سے پک کر لیا. یہ جاپان وغیرہ کی ہم نے، ہاں جی، تو یہ جاپان وغیرہ کی ہم ریسٹورانٹس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، تو اس کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، بیلٹس چل رہی ہیں، کھانا موو کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان پر گھمائے جائیں گے چاندی کے برتن، اور جام شیشے کے ہوں گے. ڈرنکس جو ہوں گے وہ شیشے کے جاموں میں ہوں گے. اور یہ تھوڑی یہ جو ڈسکرپشن ہم دنیا کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں نا، صرف اس لیے کہ ہم کچھ تو سمجھ سکیں. اب آپ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، وہ تو ان کے ذہن میں تو یہ ایگزامپل نہیں آئی ہوگی نا کہ بیلٹ پہ کھانا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم جیسے جیسے آگے ایڈوانس کرتے ہیں، ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے دنیا میں، بہت ساری چیزیں مزید سمجھنے میں اتنی زیادہ آسانی ہو رہی ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے جنتوں میں ہوگا سب ویسا جو ہم امیجن کر بھی نہیں سکتے. کچھ نہ کچھ چلو البتہ ہمیں آئیڈیا ہو، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے اس کے بعد کیا ہوگا؟ قواریر من فضة قدروها تقدیرا. چاندی جو شیشے جو ہوں گے نا، یہ جو جام ہے شیشے کے، یہ اصل میں چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے دنیا میں جو شیشہ ہے وہ کس چیز کا بنتا ہے؟ سینڈ کا بنتا ہے. یہ جو سینڈ کو کیا کہتے ہیں؟ ریت کا بنتا ہے. ریت کو پگھلا کے پتہ نہیں کیا پروسیس ہے، مجھے پورا نہیں پتا، البتہ اسے پروسیس سے گزار کے اس کا شیشہ بنایا جاتا ہے. لیکن جو جنت میں شیشہ ہوگا نا وہ چاندی کا بنا ہوا ہوگا، اور لیکن ہوگا وہ بالکل کرسٹل کلیئر. کرسٹلز کے برتن ہوں گے، لیکن اس کی سورس جو ہے، مین انگریڈینٹ اس میں جو یوز ہوا ہے وہ ہے چاندی. اور آگے کیا ہوگا؟ قدروہا تقدیرا. انہوں نے اندازہ رکھا ہوگا، ان کا خوب اندازہ رکھنا. مطلب کہ جام جو ہے وہ کیسے بھرے ہوئے ہوں گے؟ اندازے کے مطابق بھرے ہوئے ہوں گے. نہ ہی جی جام جا رہے ہیں اب وہ اس میں سے گرے جا رہا ہے، جوس ڈرنکس گر رہے ہیں، اور نہ ہی اس میں تھوڑی سا بھی کم بھی نہیں ہوگا کہ جی جنتی دیکھ کو یہ فیل ہو جائے کہ جی یہ تو
1 मिलीमीटर कम है इसके अंदर ड्रिंक, या उससे मेरा ड्रिंक कम है, बिल्कुल अंदाजे के मुताबिक, इसका मतलब है परफेक्टली भरे हुए होंगे। ऐसी जन्नतियों को इतना सा भी ना कुछ फील ना हो जाए, कुछ भी महसूस ना हो, ऐसे मज़े होंगे उनके जन्नतों में। अब दूसरे ड्रिंक की बात हो रही है आगे, वयुस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, और वो पिलाए जाएंगे उसमें एक और भी जाम होगा, एक और ड्रिंक आमेज़श होगी उसमें मिक्स क्या किया हुआ होगा, जंजबील किसको कहते हैं, बेसिकली जंजबील सोंठ को, अदरक को कहा जाता है, जिंजर को कहा जाता है। तो वहाँ का जो जिंजर होगा, जंजबील होगी, वो कोई और ही चीज़ होगी, नाम ही बस मिलते जुलते हैं, और उसको मिलाकर कॉकटेल बनाई जाएगी जो कि पेश की जाएगी। और इसके लिए चश्मा कौन सा होगा, ऐनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला, एक चश्मा होगा, उसमें नाम रखा गया है जिसका सलसबील, तुसम्मा उसका नाम रखा गया सलसबीला। सलसबील चश्मा होगा जिसमें से जंजबील के ड्रिंक्स प्रिपेयर करके पिलाए जाएंगे जन्नतियों को। अब ये कौन पिला रहा है, अगली आयत से हमें पता चल रहा है कि वो विल्दानुम मुखल्लदून, जो वहाँ पे वेटर्स होंगे, जो सर्वर्स होंगे लड़के, वो ये ड्रिंक पिलाएंगे। पीछे क्या था, नंबर 1 ड्रिंक जो था वो झीलें, अल्लाह ताला कह रहे थे वो खुद ही तुम्हारे पास आती जाएंगी और तुम उसमें से ड्रिंक्स पीते जाओगे। अब ये सारे ड्रिंक्स ही ऐसे ही, आप अपने किसी फेवरेट ड्रिंक को इमेजिन कीजिए, जिसको पेप्सी पसंद है, मेरिंडा, जिसको जो पसंद है, वो हमें कितना पसंद होता है कि हमें प्यास लगे ना लगे, हम मज़े के लिए पी रहे होते हैं। अक्सर लोगों को इतनी एडिक्शन होती है, दिन में 10 दफ़ा कोक पीते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ये समझिए कि हमें एडिक्शन होगी, हमें मज़ा आ रहा होगा, रिलैक्स्ड फील कर रहे होंगे, ज़रूरत तो है ही नहीं, हम बार बार ये ड्रिंक्स पियेंगे, ऐसे थोड़ी कि एक दफ़ा पियेंगे ऐसा ज़ुबान को जायका लगेगा, ऐसी उसमें से खूबसूरत खुशबुएं आ रही होंगी कि हमारा दिल करेगा बस बार बार हम ये पीते ही जाएं। ये जूस जो है, ये मिल्क शेक है, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये तो कभी ख़त्म ही ना हो। दुनिया में भी हमारा दिल करता है, और रोज़ा भी है खैर आज तो रोज़े में हमें मज़ीद महसूस होता है, और यहाँ पर ये आयत देखकर हमें वहाँ पर जन्नत में भी ये जो मज़ा है मज़ीद बढ़ चुका होगा, और बार बार दिल करेगा कि ये खूबसूरत मज़ेदार चीज़ें ये हम पिए, ठीक है। तो सलसबील में से जंजबील की कॉकटेल्स पिलाई जाएंगी। इसके अलावा मैंने बता दिया था सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में जो दूसरा चश्मा है जिसका ज़िक्र है कुरान मजीद में उसका नाम आता है, और उसका नाम क्या है, तस्नीम, ठीक है। तस्नीम का जिक्र सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में है, उस चश्मे में से भी पिलाया जाएगा, और इस सूरत में सलसबील का जिक्र है। तो ये मैं चीज़ें इसलिए रिलेट करके बताती हूँ, कोई कल को क्विज़ होता है, कोई पूछता है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो जनरल हमारे पास होनी चाहिए कि कुरान में किस चीज़ का जिक्र है, ऑलमोस्ट कितनी दफ़ा है। एग्जैक्ट हम कभी नहीं कह सकते कि इतनी दफ़ा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन इतनी ही दफ़ा है, और ये उसके नाम है। अगली आयत देखिए, वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा। और यतूफ़ तवाफ़ से है ना, जैसे तवाफ़ में भी हम घूमते फिरते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये घूम रहे होंगे, गर्दिश कर रहे होंगे। कौन गर्दिश कर रहे होंगे, उनके ऊपर, जन्नतियों के ऊपर, विल्दान लड़के, मुखल्लदून हमेशा रहने वाले। विल्दान क्या होता है, विल्दान बेसिकली टीनेजर को कहा जाता है, लड़का जो कि आप समझें 15-16 साल के लड़के इमेजिन कर लेते हैं हम, और वो हमेशा रहने वाले, मतलब उसी एज में हमेशा रहेंगे, हमेशा जवान रहेंगे, उनकी एज बढ़ेगी नहीं, उन्हें कोई मसला नहीं होगा, हमेशा उसी हालत में रहेंगे, हमेशा सेहतमंद रहेंगे, हमेशा साफ़ सुथरे खूबसूरत दिखने वाले रहेंगे। इनकी इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस आती हैं, सूरत रहमान में भी आती है, सूरत तूर में भी आती है, और भी जगह पर आती होगी। तो ये इस तरह के ये सर्वर्स होंगे। अच्छा, ये जो विल्दान और मुखल्लदून है, इसके बारे में इतनी कन्फ्यूजन होती है लोगों को, अक्सर लोग मुझसे भी सवाल पूछते हैं, तो ये कौन है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। इनके साथ शादियों वादियों का कोई चक्कर नहीं है, किसी की इनसे शादी नहीं कराई जाएगी, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। लड़कियों के शौहर कौन होंगे जन्नतों में, जन्नती मर्द ही होंगे बेसिकली। जो दुनिया में शौहर होगा ना जिसका, अगर वो जन्नत में दोनों जाते हैं तो उन्हीं के दिल में फ़र्ज़ करें कोई गिल था, कोई परेशानी थी, कोई कीना था एक दूसरे के लिए, कोई सोच थी कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, दोनों जन्नत में लेकिन चले गए, तो जन्नत में एंटर होने से पहले ही एक मकाम पे अल्लाह ताला सबको जमा करेंगे और उनके दिल से पुले सिरात
سے آگے جانے کے بعد ایک ٹیلا ہے, وہاں پہ جمع کیا جائے گا, سب کے دلوں سے برائی نکال دی جائے گی. ایک دوسرے کے لیے کوئی غلط سوچتی کہ اس نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا تھا وغیرہ, اس نے مجھے یہ کیوں کہا تھا, سب نکال دیا جائے گا, پھر سب جنتوں میں جائیں گے. تو جو عورت اور مرد جنت میں اکٹھے گئے ہیں ان کی میاں بیوی تھے دنیا میں, وہی ہوں گے میاں بیوی آخرت اس میں جنت میں بھی. تو ایک تو عورتوں کے شوہر وہی ہوں گے. اب کسی عورت کے اگر 2 شوہر تھے یا 3 شوہر تھے فرض کریں دنیا میں, ایک فوت ہو گیا پھر, تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں یا تو جو اس کا آخری شوہر تھا وہ ہوگا اس کا شوہر جنت میں, یا اسکالرز لکھتے ہیں کہ جو ان تینوں میں سے بیسٹ اخلاق کا مالک تھا نا, بہترین اخلاق کا مالک تھا, اس عورت کے ساتھ سب سے اچھا تھا, وہ اس کا شوہر ہوگا جنت میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں ساری عورتوں کے شوہروں سے متعلق ملتی ہیں. اور جن کی شادیاں ہی نہیں ہوں گی جنت میں, تو ڈیفینیٹلی کچھ مرد بھی تو ایسے ہوں گے نا جن کی شادیاں نہیں ہوئی دنیا میں, تو جنتی عورتوں کو البتہ جنتی مردوں کے ساتھ وہاں پر بیاہ دیا جائے گا. یہ جو ولدان مخلدون ہے نا, یہ صرف ویٹرز ہیں, صرف سرورز ہیں, ان کا اور کوئی کام نہیں ہے, اور یہ جنت کی ہی کوئی مخلوق ہے. جیسے حورے جو ہے وہ جنت کی مخلوق ہیں, لیکن ان سے تو بیاہا جائے گا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین, جو حورے ہیں نا باقاعدہ ان کے بھی نکاح ہوں گے جنتی مردوں کے ساتھ. اپنی اپنی ایک بیوی ہوگی جو جنتی عورتوں جنتی حوروں کی سردار ہوگی, اور باقی جنتی حوروں سے بھی باقاعدہ نکاح ہوگا. یہ سورۃ الطور کی آیت میں نے سنائی ہے آپ کو. لیکن یہ جو ولدان و مخلدون ہیں یہ بھی حوروں کی طرح جنت کی ایک مخلوق ہیں, لیکن ان کا کام صرف ایز اے ویٹر ہے, سرو کرنا ہے. یہ سرورز ہوں گے, جیسے ریسٹورنٹس میں سرورز ہوتے ہیں, کھانا پیش کرتے ہیں, لے کر آتے ہیں. ان کی ڈسکرپشن جہاں پر آتی ہے یہ کیسے ہوں گے, ہمیشہ ینگ رہنے والے, ہمیشہ صحت مند رہنے والے, ہمیشہ ایسے ہی گردش کرنے والے, ارد گرد ایسے ہی گھومتے پھرتے رہیں گے. ذرا امیجن کریں ایسے روبوٹ کو جس کے نیچے ٹائر لگا ہوا ہے, وہ اپنے ٹائر پہ وہ روبوٹ ایسے چلتا جا رہا ہے, پیش کرتا جا رہا ہے, جام کھانا پینا دیتا جا رہا ہے. حالانکہ کھانا خود بھی جنتیوں پہ جھکا ہوا ہوگا, جھیلیں خود بھی ان کے پاس ہوں گی, وہ خود بھی ایسے ہی آرام سے لے رہے ہوں گے, پھر بھی ان کو مزید عزت دینے کے لیے, مزید اکرام, مزید ان کی بادشاہت انہیں فیل کرانے کے لیے, یہ سارا کچھ انہیں محسوس ہو کہ ان کی کتنی قدر کی جا رہی ہے, یہ سرورز بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, حالانکہ اگر جنت میں کوئی ہاتھ اٹھا کے کچھ لے بھی لینا اپنا کھانا خود سے, اسے تکلیف تو پھر بھی نہیں ہونی, پھر وہ انجوائے ہی کر رہا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی سرورز ہوں گے وہاں پہ, تاکہ اسے مزید رائل فیلنگ آئے. ٹھیک ہے, یہ فیلنگز بھی بہت زیادہ, ہر چیز کا جنت میں خیال رکھا گیا. تو یہ لڑکے پھر رہے ہوں گے, اذا رأیتہم, جب بھی تم انہیں دیکھو گے, حسبتہم, تم انہیں سمجھو گے بکھرے ہوئے موتی ہیں. یعنی اتنی سموتھ ان کی موومنٹ ہوگی, اتنے آرام سے چل پھر رہے ہوں گے, حرکت ہوگی کہ ایسے جیسے موتی بکھر جاتے ہیں, کتنے آرام سے ٹک ٹک کر کے آگے چلتے جاتے ہیں, چلتے جاتے ہیں, خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں. بلکہ موتی جب بکھرتے ہیں ایک دم سے خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے, اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے آرام سکون سے وہ گھوم پھر رہے ہیں, چل رہے ہیں. دوسرا, جیسے موتی سفید ہوتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں دیکھنے میں, تو یہ لڑکے بھی انتہائی خوبصورت ہوں گے, سفید ہوں گے. پھر موتی صاف ستھرے ہوتے ہیں, چمک رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ویٹرز صاف ستھرے ہوں گے, چمک رہے ہوں گے. یہ ساری ان کی ٹریٹس ہوں گی. یعنی دنیا میں جو ویٹرز ہوتے ہیں, سرورز ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے کپڑے کبھی گندے ہوں, ہو سکتا ہے ان میں سے اسمیل آ رہی ہو سکتا ہے وہ دکھنے میں اچھے نہ لگ رہے ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن وہاں پہ جو ویٹرز ہیں نا, وہ بھی ایسے کلاسک اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے کہ ہم ان کے, ہمیں سرو کرنے پہ بھی ہمیں خوشی کے علاوہ کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہوگا. اور آپس میں باتیں ہو رہی ہوں گی. جی, باتوں کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے, سورۃ طور میں ہے, اور بھی بہت ساری جگہ پر باتوں کا ذکر ہے. آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے, بھائی کیسے تم کیسے جنت میں آئے, تم کیا کرتے تھے بتاؤ, اور تم بھی کیا کرتے تھے تم بھی بتاؤ. تو وہ ایسے, اور اللہ کا بار بار احسان مانیں گے, اللہ کا شکر کریں گے. اور جنت میں جاتے ہی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, پہلا لفظ انسان کا کیا ہوگا, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. یا اللہ, تمام تعریف اور شکر تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے اس تک مجھے ہدایت دے دی, اس جنت تک یا اللہ تو نے مجھے رستہ دکھا دیا, تیری تعریف اور شکر ہے. انسان کو بنایا اللہ نے, اس کا پہلا ورڈ بھی الحمدللہ تھا, اور انسان کو جنت میں جانے کے بعد بھی اس کا پہلا ورڈ الحمدللہ ہی ہوگا. اس کے بعد وہ آپس میں باتیں شاتیں کر رہے ہوں گے اور چھینا چھپٹی کر رہے ہوں گے. اس کا ذکر سورۃ الطور میں آتا ہے, ایک دوسرے سے جام چھین رہے ہوں گے, دے رہے ہوں گے, یعنی مزے کر رہے ہوں گے, ہر طرح کی انجوائمنٹ کر رہے ہوں گے, جیسے پارٹیز میں ہوتے, ایک پارٹی جیسا سما ہوگا, اس کو سمجھے. آگے دیکھیے اگلی آیت تو بہت ہی خوبصورت ہے, میری فیوریٹ ہے. یہ پوری کی پوری صورت ہی میری فیوریٹ ہے.
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب تم دیکھو گے، ثَمَّ رَأَيْتَ اور تم وہاں پہ دیکھو گے، نعیمًا نعمتیں ہی نعمتیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا اور اتنی بڑی بادشاہت. جب تم دیکھو گے وہاں تو تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے. اور تم کیا دیکھو گے؟ اتنی نعمتیں، اتنی زیادہ آسائشیں اور اتنی بڑی کنگڈم، بادشاہت، یہ میری بادشاہت ہے، یہ اتنی بڑی جنت میری ہے. دنیا میں ہمیں گھر کے بھی مالک نہیں ہوتے، اور اس مرنے کے بعد ہمیں ایک چھوٹی سی قبر ملتی ہے، وہ بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے آج کل کے حالات میں. اور اس کے بعد جنت میں کیا ہے؟ ایک جنت کا عرض قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، صرف ایک جو جنت ہے نا، اس کا سائز اتنا ہے جتنی کہ یہ پوری کائنات ہے، آسمان و زمین جتنا ایک جنت کا سائز ہے. اور ایک جنت جس کو جنتیں ملیں گی، جو جنت میں جائے گا، ایک جنت تو ان کو ملنی ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنتان، دو جنتیں، دو جنتیں ہیں. تو ہر ایک کو ایک جنت یا دو جنتیں، تو یعنی اس سے بھی زیادہ جنتیں جتنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے ہوں گی ہی. ٹھیک ہے. تو وہ جنتیں اس کی بادشاہت، اس کی ملکیت ہوں گی، اس کی کنگڈم ہوگی وہ. یہ جب بھی میں آیت پڑھتی ہوں نا تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے سین. لائن کنگ دیکھی ہوگی نا آپ لوگوں نے، جو فرسٹ پارٹ تھا، اس میں مفاسا جب لے کر جاتا ہے سمبا کو پرائڈ راک کے اوپر لے کر جاتا ہے، اوپر جانے کے بعد اس کو دکھاتا ہے نا کہ یہ دیکھو، یہ ہماری کنگڈم ہے، یہ میں اس کا کنگ ہوں اور تم اس کے پرنس ہو. ایسے وہ دکھاتا ہے مفاسا سمبا کو. تو وہ سین مجھے یاد آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم مڑو گے اور دیکھو گے نا تو بس وہاں تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے. اور دیکھو گے کیا؟ اتنی نعمتیں، یہ ساری میری ہیں، اور اتنی بڑی کنگڈم، اتنی بڑی بادشاہت یہ میری ہے. اور اس کے بعد یہ جنت کی اب آخری آیت آنے لگی، اور یہ انتہائی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے آیت. اس کو دیکھیے. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق. ان کو کپڑے ان کے کیا ہوں گے؟ ان کی کلودنگ کیا ہوگی؟ پتلا ریشم، باریک ریشم، سلک کے گارمنٹس ہوں گے ان کے، اور گرین کلر ہوگا ان میں، گرین کلر کی کلودنگ ہوگی. اور وہ استبرق، اور گہرا موٹا ریشم بھی، تھک ریشم بھی ہوگا، تھک سلک اینڈ تھن سلک. سلک ہم نے دیکھی ہوئی ہے دنیا میں کس طرح کی ہوتی ہے، اور ہمیں بڑی خوبصورت اور اچھی اور ملائم لگتی ہے. اور سوچیں کہ جو قیامت کی آخرت میں جو ہمیں سلک ملے گی وہ کس طرح کی، کتنی خوبصورت ہوگی. تو پتلی سلک بھی ہوگی، موٹی سلک بھی ہوگی، اور وہ کپڑے گارمنٹس گرین کلر کے ہوں گے، وہ ان کو پہنائے جائیں گے. وَخُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور وہ پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے. اور پچھلی صورتوں میں سونے کا بھی ذکر ہے، موتیوں کا بھی ذکر ہے. سونا، چاندی، موتی، ان سب کے زیورات پہنائے جائیں گے. اور صرف عورتوں کو نہیں، مردوں کو جیسے بادشاہ پہنتے ہیں. اب یہاں پہ ایگزیکٹ بادشاہوں والا گیٹ اپ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صرف تمہیں تمہاری کنگڈم دکھا نہیں دی جائے گی، تم بادشاہ لگو گے بھی، دکھنے میں بھی تم بادشاہ اور ملکہ ہی لگ رہے ہوگے. اور ملکہ اور بادشاہ کے کپڑے ایسے ہوں گے، انہوں نے ساتھ ساتھ زیورات بھی پہنے ہوں گے. جیسے مردوں نے سمجھے واچز پہنی ہوں گی، کفلنگس ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، یا اور بھی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، ہمیں نہیں پتہ. تو زیورات، کنگن انہوں نے پہنے ہوئیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اب یہ لاسٹ ڈرنک ہے جس کا یہاں پر ذکر آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور پلائے گا انہیں ربهم، ان کا رب اللہ تعالیٰ خود انہیں پلائیں گے. شراباً طہورا، پاکیزہ شراب، طہور شراب، جو لاسٹ ڈرنک ہے، دا ہائیسٹ ڈرنک، جو کہ سب سے بڑا ریوارڈ ہوگا. اور یقیناً وہ جنت الفردوس کے جو اعلیٰ درجے کے جنتی، اعلیٰ درجے کے متقین ہیں، ڈیفینیٹلی یہ ریوارڈ ان کے لیے ہوگا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتے ہیں کہ میں میزبانی کروں گا ان کی، جنتیوں کی. تو جنتیوں میں جو جنتیوں کے لیے جو چیف ہوسٹ ہیں، خود اللہ تعالیٰ میزبانی کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں پلاؤں گا انہیں، اور پلائے گا انہیں ان کا رب اللہ تعالیٰ، جن کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے کہ وہ ہمارے رب ہیں. اور اللہ تعالیٰ تب انہی کو پلائیں گے نا جو دنیا میں بھی اللہ کو رب سمجھ کے چلتے رہیں، اللہ کو رب سمجھ کے، اپنے آپ کو عبد سمجھ کے، اپنا سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی زندگی گزاری ہے، چوں تک نہیں کی. جیسے ہی اللہ نے کچھ کہا، یس باس، یس باس، یس باس. تکلیف آئی، مشکل آئی، یس باس، یس باس، یس باس. اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیا، کیوں، چوں، چراں، یہ کیا، اب گرمی لگ رہی ہے، پریشانی ہے، اب میں نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں.
جی آہستہ آہستہ شروع کرتے ہیں. تو ہم بات کیا کر رہے تھے؟ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ رب اور عبد ہونے کے رشتے کی تعظیم کی، خیال رکھا، جیسے غلام کو جھک کے چلنا چاہیے. اس کو بھی آپ اس مثال سے سمجھے جیسے ہمارے گھر میں میڈز ہوتی ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ وہی کام کرتی ہیں. کوئی چون چرا تو آگے سے نہیں کرتی ہیں. جو اچھی میڈز ہوتی ہیں وہ وہی سارا کچھ کر کے چلی جاتی ہیں اپنا، یعنی اسے پتہ ہے اس نے تنخواہ لینی ہے تو اس آگے سے نہیں بولتا. کوئی بھی امپلائیز ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں اپنے باس کے آگے نہیں بولتے، انہیں پتہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے پہ ہمیں سیلری اسی نے دینی ہے. تو اللہ کے آگے ہم غلام، یہ تو پھر امپلائمنٹ اینڈ سرونٹ شپ کی میں نے بات کی ہے. سلیوری تو اس سے بھی سب سے نچلا درجہ ہے، سلیو ہونا، غلام ہی بن جانا. غلام تو خریدا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے پیسے دیے بھائی، یعنی فار ایگزامپل میں نے گاڑی خریدی ہے تو اب گاڑی میری مرضی میں جہاں کھڑی کروں، جیسے کھڑی کروں، گندی ہو چاہے صاف ہو، میری مرضی میں اس کے ساتھ جو سلوک کروں. گاڑی کی مجال ہے جو ادھر ادھر چلی جائے یا کچھ بھی کرے، ٹھیک ہے. تو انسان کو اللہ نے خریدا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو سلوک کرے، جیسے کرے، ہماری مجال ہے کہ ہم اس میں آگے چوں چرا کر دیں، کچھ بھی بول دیں، ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی یہاں پر بات ہو رہی ہے. جن کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا دنیا میں، تو ان کا رب آج ان کو پلائے گا پاکیزہ شراب. یہ تھرڈ ڈرنک ہے جس کی ڈسکرپشن ہمیں نہیں دی گئی، تو ڈسکرپشن اس کی اتنی اعلیٰ ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے ہم. تو ہمیں ڈسکرپشن پھر ہم نے کیا لینی تھی. دوسری بات صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے سرپرائز بھی رکھا ہے. جتنا بڑا ریوارڈ اتنا بڑا سرپرائز. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سرپرائز کے لیے اس کو اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا کہ میں تمہیں نہیں بتا رہا کہ یہ کیسا ڈرنک ہوگا، لیکن یہ تمہیں چیف ہوسٹ تمہارا اپنا رب تمہیں پلائے گا. تو اب خود تم امیجن کر لو کہ بھئی یہ ہوگا کیسے. تو 3 ڈرنکس ہم نے کون سے پڑھے؟ پہلا وہ تھا جو کہ ہمارے پاس خود جھیلیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور خود ہی آ رہی تھی اور ہم لے رہے تھے. دوسرا ہمارے سرورز ہمیں دے رہے ہوں گے جنتوں میں. اور تیسرا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا رب انہیں خود پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اب اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی آیت میں دوبارہ ان کے کچھ ٹریٹس بتائے جا رہے ہیں کہ کس وجہ سے انہیں اتنی نعمتیں کس وجہ سے دی جا رہی ہیں. پوری بادشاہت کی وجہ کیا ہے؟ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ اور یہ ہے کوشش تمہاری قابل قدر. یہ تو ان سے وہاں پہ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا بدلہ، یہ ریوارڈ ہے جس پہ تمہاری نظر تھی اور تمہیں اب دیا جا رہا ہے، اب دیکھو اس کو. اور یہ کیوں تمہیں دیا گیا؟ کیونکہ تمہاری کوشش اللہ نے اس کی قدر کی. اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے. اور یہاں یہ نہیں لکھا کہ تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کی قدر کی، تمہارے فعل کی قدر کی، تمہاری نیتوں کی قدر کی. وہ سب تو بعد میں آتا ہے. اس سب سے پہلے کوشش آتی ہے، ایفرٹ آتی ہے ہماری، اپنے آپ کو کنونس کرنا، اپنے دل کو منانا کہ اچھا آج میں روزہ رکھ لوں، اتنی شدید گرمی، اتنی پیاس لگے گی. اپنے آپ کو کنونس کرنے میں یا اللہ کے راستے کی طرف چلنے میں جو ہم کوشش بھی کرتے ہیں نا، ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، صرف ابھی عمل کیا نہیں ہے، صرف ایفرٹ پٹ کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی بھی میں نے قدر کی ہے، اس کو بھی ویلیو کیا ہے میں نے. اور اس کو ویلیو کرتے ہوئے اس سب کی وجہ سے اب جو بیسک چیز ہے کوشش، اس کی جب ویلیو کی ہے تو اس کے اوپر ہم اپنی نیت بلڈ کرتے ہیں، اپنا ارادہ بناتے ہیں، اس کے اوپر پھر ہمارا فعل اور عمل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سب پھر ڈیفینیٹلی اس میں انکلوڈ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں تک ضائع نہیں ہوں گی، ہر چیز کی قدر ہوگی اور اس قدر کے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں جنتیں دیں گے. ٹھیک ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کرنا. 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے احکامات قرآن مجید کے نازل کیے، ہم نے نازل کیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اب یہ یہاں پہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہماری انفارمیشن کے لیے نہیں بتایا جا رہا. پورے قرآن مجید میں وہ تو بار بار اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں تنزیل من رب العالمین کہ میں نے یہ قرآن مجید نازل کیا، بار بار اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. یہاں پہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی جب قرآن دیا ہے، شروع میں بھی بتایا تھا نا اللہ نے انا ہدیناہ السبیل، رستے کی طرف ہدایت دے دی ہے. یہاں دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھئی قرآن دے دیا ہے. تو جب قرآن دے دیا ہے تو یہ صرف انفارمیشن ہمیں نہیں دی جا رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب اس پہ محنت کرو، اب اس پہ فوکس رکھو. اپنا فوکس تمہارا دنیا میں، دنیا کے کاموں میں، مال کی محبت میں،
دنیا کی پارٹی پہ تمہارا فوکس نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں فوکس قرآن پہ رکھو, پارٹی وغیرہ کے لیے جنت کو رہنے دو, مزے سارے جنت کے لیے چھوڑ دو, مزوں کے لیے دنیا نہیں ہے. دنیا میں فوکس اپنا سارا قرآن کے ساتھ رشتہ بناؤ, قرآن کے ساتھ تعلق بناؤ, قرآن کے احکامات پر چلو. یہ قرآن جو تنزیل کے ذریعے سے دیا گیا ہے, انسانوں تک پہنچ گیا, ہماری ہدایت کا ذریعہ, فائدہ بھی ہمارا ہی ہے اس کے اندر, تو اس کو اگنور کیوں کرتے ہو, اس سے اعراض کیوں برتتے ہو؟ اس کو جس کا جیسا ایٹیٹیوڈ ہوگا قرآن کے ساتھ ویسے ہی ظاہر ہے اس کے درجات ہوں گے. یہ لاسٹ کلاس میں نے اور اس سے پچھلی میں بہت اچھی طرح میں نے ایکسپلین کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اس دن کیا کہا جائے گا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جتنا قرآن آتا ہوگا اتنا ہی وہ شخص پڑھتا جائے گا, چڑھتا جائے گا, چڑھتا جائے گا. اور جس کو مکمل قرآن آتا ہوگا, سوچے وہ تو پھر سب سے اوپر والی جنت میں ہی ہوگا نا, وہ تو جنت الفردوس میں ہی ہوگا پھر. ٹھیک ہے, تو قرآن صرف حفظ کی بات نہیں, یہاں پہ قرآن کی سمجھنے کی بھی بات ہے. تفہیم, تفسیر, قرآن کے 5 حقوق کی بات ہے. جس نے قرآن مجید کے 5 سارے حقوق پورے کر دیے, 5 تو علماء ڈیفائن کرتے ہیں نا, تو جتنے بھی حقوق ہیں قرآن مجید کے وہ سب پورے کر دیے جس نے قرآن کے. بیسکلی وہ ہے جو کہ یہ جنتیں ڈیزرو کرتا ہے. شروع میں ہمیں 5 کوالٹیز پتہ چلی تھی جنت والوں کی, اینڈ میں اب دوبارہ ہمیں کچھ کوالٹیز پتہ چل رہی ہیں انہی جنت والوں کی. ان میں ایک کیا ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا ہے, نازل کیا ہے, تو وہ دنیا میں اس کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں, اس پر سارا ان کا دھیان ہوتا ہے, فوکس ہوتا ہے. میڈیکل کی بکس پہ, انجینئرنگ کی بکس وغیرہ پہ, ان ساری کتابوں پہ نہیں ہوتا, قرآن پہ ہوتا ہے. وہ سب بھی کرنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو زیرو پہ لے کر آنا ہے. بیلنس, اعتدال, ٹھیک ہے, دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. میڈیکل, انجینئرنگ, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو ہر کام احسان کے لیول پہ کرتا ہے, ایکسیلنس کے لیول پہ کرتا ہے. وہ میڈیکل میں بھی جاتا ہے نا تو ٹاپ کی پوزیشن لے کر جاتا ہے. وہ انجینئرنگ میں بھی جاتا ہے تو بیسٹ پرفارمنس ہوتی ہے اس کی. وہ کسی کمپنی کو جوائن کرتا ہے تو وہاں پہ بھی اس کی بیسٹ پرفارمنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مومن ہر جگہ پہ محسن ہوتا ہے, احسان کے لیول کے کام کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ میڈیکل کی سٹڈی چل رہی ہے تو قرآن کو چھوڑ دے. ٹاپ پرائیورٹی, ترجیحات یہاں پہ کریکٹ کی جا رہی ہیں. ہماری ترجیح کس کو دینی ہے؟ یہ جنتی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم نے جو قرآن نازل کیا اس کو ترجیح دیتے ہیں. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. تو صبر کیجئے اپنے رب کے حکم سے, یا اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے. یعنی صبر کا ذکر پہلے بھی آیا تھا, صبر کا ذکر دوبارہ آ گیا ہے, کیونکہ صبر مین انگریڈینٹ ہے, مین ایلیمنٹ ہے جس کی بیسس پر لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے. اور اس سے ریلیٹڈ اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں قرآن مجید کی اور بہت ساری آیتیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دنیا میں صبر کرنے والوں کے لیے کیا ریوارڈ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والوں کے لیے دنیا میں یہ ریوارڈ ہے کہ اللہ کی معیت انہیں حاصل ہو جاتی ہے, اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر سٹیپ پر, ہر جگہ پر انہیں گائیڈ کرنے لگتے ہیں. ان کے ساتھی ایسے سمجھے کمپینین جو ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے, تو یہ معیت اللہ تعالیٰ کی دنیا میں کس کو مل رہی ہے؟ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریوارڈ ہے دنیا میں, اور آخرت میں تو پھر صبر کرنے والوں کے لیے بس انعامات ہی انعامات ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہے. تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبر کیجئے اپنے رب کے لیے, انتظار کیجئے, ابھی اس کو برداشت کرتے جائیے, بس آگے چلتے جائیے, کوئی برا رد عمل نہیں ہونا چاہیے. ولا تطیع, اور کسی کی نہ بات مانیے, کس کی؟ ان میں سے جو گناہ گار ہیں, جو ناشکرے ہیں, ان کی باتوں میں مت آئیے گا, ان میں سے کسی کی بھی بات مت مانیے گا. ٹھیک ہے, ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں, جو گناہ گار ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں یار چلو مووی دیکھنے چلتے ہیں, کیا ہو گیا, ایک مووی تو دیکھ لیں, آج تو چلو نا, اچھا نماز گھر آ کے پڑھ لینا واپس, کچھ نہیں ہوتا, چلو شاپنگ پہ چلیں, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ولا تطع, نہ ان کی اطاعت کرنا, ان کی بات بالکل مت ماننا, جو لوگ گناہ گار ہیں اور جو لوگ ناشکرے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی باتوں میں مت آ جانا, بلکہ اس پہ صبر کرنا. اب یہ جو مووی دیکھنے کے لیے ہمیں کوئی بلا رہا ہے تو ہم اس پہ صبر کیسے کریں گے؟ روکیں گے اپنے نفس کو. ٹھیک ہے, تو صبر کرنا اور کسی کی باتوں میں مت آ جانا, ورنہ یہ جو گول ہے نا, جنت والا جو گول, ڈیسٹینیشن, منزل جو تھی, وہ پھر ادھر ادھر ہو جائے گی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا,
اور ذکر کرو نام کا اپنے رب کے بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام۔ دن کا پلان ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ایسے جنتیوں کی دن کی لائف کیسی ہوتی ہے، وہ دن کیسے گزارتے ہیں۔ دن ان کا گزرتا ہے اللہ کے اس حکم کے مطابق کہ میرا ذکر کرو، تو وہ صبح اور شام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر ٹاپ پہ، الذکر قرآن مجید۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں کہتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو، تو نماز از آلسو اے کائنڈ آف ذکر۔ اس کے بعد دن اور رات کے جو اذکار ہوتے ہیں، باقی جو مسنون دعائیں ہیں، جو قرآنی دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا، تسبیحات پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور بھی بہت ساری تسبیحات۔ اور آپ سے نے فرمایا کہ سب سے بہتر کلمہ جو ہے نا، سب سے زیادہ وزن جس کا ہوگا میزان میں، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ دن میں پڑھتے جانا، پورا کلمہ محمد رسول اللہ ملا کر، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور اللہ سے ویسے ہی باتیں کرتے رہنا دل میں، سارا دن اللہ کو ایسے سمجھنا جیسے اللہ ہی میرا ساتھی ہے، میرے ساتھ ہے، میری باتیں سن رہا ہے، تو دل میں ویسے ہی اللہ سے باتیں کرتے رہنا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، مسلسل الحمدللہ بولتے رہنا۔ یہ دن میں ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ایک لمحہ بھی ہم اب پڑھائی میں، ایگزام میں، جاب میں اللہ کو بھول نہ جائیں، گھر کے کاموں میں، کوکنگ میں، استری کرتے ہوئے ہم اللہ کو کہیں بھول نہ جائیں۔ تلاوت سن رہے ہیں ہم، یا تلاوت ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ہم، یا کوئی اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے ذکر کو سارے دن میں، صبح شام۔ صبح شام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ فکس نہیں ہے کہ صبح کو 1 گھنٹہ، شام کو 1 گھنٹہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میں جب کہتی ہوں کہ میں صبح شام اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت، میں ہر وقت اپنے بچے کو یاد کرتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو صبح شام کا مطلب ہے سارا دن، سارے دن کا پلان اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجئے، من اللیل، رات کے ایک حصے میں سجدہ کریں، اور تسبیح کریں اس کی رات کے بڑے حصے میں۔ یعنی رات اللہ تعالیٰ نے سکون اور نیند اور سونے کے لیے بھی بنائی ہے نا۔ آگے جا کے آگے ہی ایک سورت چھوڑ کے ہی آگے 30ویں پارے کی سورۃ النبا جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنائی تمہارے لیے نیند تمہاری تھکان دور کرنے کے لیے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور تمہاری جو رات ہے اس کو تمہارا لباس بنایا کہ تم اسے اوڑھ کے سو جاؤ، آرام کرو۔ سکون اور آرام کے لیے بھی رات بنائی ہے، لیکن اللہ سے غافل تو نہ ہو جاؤ، اللہ کو بھول تو نہ جاؤ۔ رات کی گھڑیوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، رات کے کچھ حصے میں تم سجدہ کرو اللہ کے لیے، اور رات کے بیشتر حصے میں اللہ کی تسبیح کرو۔ سوتے بیسکلی ہمیں پڑھتے پڑھتے سونا چاہیے۔ ہم سورۃ الملک پڑھتے ہیں، سورۃ سجدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت پڑھا کرتے تھے، پھر سوتے وقت کے الگ سے اذکار ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی جو خواتیم ہیں، آخری 2 آیتیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو بیسکلی ہمیں ملتے ہیں قرآن اور حدیث سے، جو ہمیں احکامات ملتے ہیں، ان کو فالو کرنا رات کے وقت۔ تو اور پھر رات کو سونا بھی اس طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کروٹ لے کے، رائٹ سائڈ پہ کروٹ لے کر سونا ہے، اور پھر اللہ کو یاد کرتے کرتے سوئیے۔ اللہ کو یاد کرتے کرتے جب انسان سوتا ہے نا، پھر رات کو اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے نا، جس کو دن اور رات میں اللہ کو یاد کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو جب اس کی اچانک آنکھ کھلتی ہے تو بھی اس کے دل اور زبان پہ وہی ذکر چل رہا ہوتا ہے، دل میں تو کم از کم چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سوتے میں اس کو خواب بھی ایسے آ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی وہ جب ڈرتا ہے تو کچھ نہ کچھ پڑھ ہی رہا ہوتا ہے، وہ بھی جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے جاگ آتی ہیں، اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ تو یہ مومن کی کیفیات ہوتی ہیں۔ یہ جب قرآن کو ترجیح دیں گے، اللہ کے ذکر کو ترجیح دیں گے، سجدوں کو ترجیح دیں گے، ایک تو جنت تب ملے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جب اس سب کو جب ہم ترجیح دیں گے تو مومن کا رویہ، اس کا لائف سٹائل یہ بن جائے گا کہ ہر وقت اس کی زبان پہ کلمہ ہے، ہر وقت اس کی زبان پہ ذکر ہے۔ تو جب نیند سے جاگ آئی، ہلکی سی مجھے محسوس ہوا میرے دل میں اللہ کا ذکر چل رہا تھا، تو نیند تو ویسے ہی چھوٹی موت ہے، تو جب بڑی موت آئے گی تو اس وقت تو اس انسان کو یاد آ جائے گا اللہ تعالیٰ، جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا رہے گا، موت کے وقت اللہ تعالیٰ اسے خود یاد کرا دیں گے کہ بھائی اب کلمہ پڑھ لو۔ اب موت پاس آتی ہے تب تو ہر ایک کو پتہ چل ہی جاتا ہے، سورۃ القیامہ میں بھی ہم نے پڑھ لیا۔ تو اس کو پھر جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا رہا، اسی کو اینڈ میں بھی ذکر کرنا یاد آئے گا۔ اب ہم یہ سوچیں کہ دنیا میں تو میں نے کلمہ کبھی پڑھا نہیں، آخرت میں ایک دم آٹومیٹکلی جادو سے میری زبان سے کلمہ ادا ہو جائے گا، یہ تو نہیں ہونے لگا۔ جس کا دنیا میں جو لائف سٹائل تھا اس کے مطابق ہی اس کا اینڈ ہوگا، اور اس کے مطابق ہی اس کا پھر اجر ہوگا۔
اب آگے دیکھیے ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یقیناً یہ لوگ فوراً ملنے والی جو دنیا ہے، عاجلہ ہے، جس کا ذکر ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا تھا، اس سے محبت کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، جو بھاری دن ہے، قیامت کا دن، اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، یعنی بھلا دیتے ہیں، اس پر دھیان ہی نہیں دیتے، سارا فوکس دنیا کے کاموں پر، دنیا کمانے میں، دنیا کے مزوں پر ہوتا ہے، دنیا میں یہ کر لیں، شاپنگ کر لیں، گھر کے کام کر لیں، کوکنگ کر لیں، دعوتیں کر لیں وغیرہ وغیرہ، اور آخرت کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہی ایگزیکٹ چیز ہم نے سورۃ القیامہ میں بھی پڑھی تھی، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، بلکہ یہ کرتے کیا ہیں، عاجلہ سے، دنیا سے محبت کرتے ہیں، عجلت والی جگہ سے محبت کرتے ہیں۔ عجلت والی جگہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بیسکلی دنیا میں ہم جو چاہتے ہیں ہمیں فوراً مل جاتا ہے نا، پیسے دیے پھل لے لیا، پیسے دیے چاکلیٹ لے لی، فوراً مل گیا، ٹھیک ہے، لیکن آخرت کیا ہے، وہ تو دور ہے، اس کے لیے آج میں نے ایک درخت بویا ہے، اس کا پھل آخرت میں تو دیر سے ملے گا مجھے، اس کا درخت دنیا میں بڑا ہو جائے گا، مجھے سایہ دے دے گا، آخرت میں جو مجھے اس کا ریوارڈ بڑی دیر میں ملنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کو عاجلہ کہتے ہیں کہ عاجلہ سے اتنی محبت ہے کہ جو چیز فوراً مل رہی ہے اس کی تمہیں قدر پتہ ہے، سنس وہ فوراً مل رہی ہے تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہاں جو مجھے فوراً ملا ہے نا بس یہی ہے سارا کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سارا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ جو قیامت کا دن ہے اس پہ بھی تم نظر رکھو، اس پہ ہی بلکہ نظر ہونی چاہیے، ہماری ترجیحات ہماری ایسے سیٹ ہونی چاہیے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم نے ہی ان کو تخلیق فرمایا اور ان کے جو جوڑ وغیرہ ہیں ان کو ہم نے مضبوط کر دیا۔ اللہ نے ہمیں بنایا تھا تو اس کو ویسے ہی ہمیں کمزور نازک سا بچہ چھوڑ نہیں دیا، ہمیں بڑا کیا، جوان بنایا، احسن تکوین تک پہنچا دیا، ہمیں مکمل کر دیا، جس کا ذکر پچھلی صورت کے اینڈ میں بھی تھا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا، اور اگر ہم چاہیں ان کو بدل دینا تو ہم تمہیں بدل کے رکھ دیں، تمہارے جیسے ہم کسی اور کو لے آئیں، کوئی اور قوم لے آئیں، یعنی اگر تم ان آیات پر عمل نہیں کرو گے تو ہم تمہیں بدل کر رکھ دیں گے اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ یہ آیت کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی اس پارے میں؟ بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکی۔ ہم نے ان هذه تذکرہ سورۃ المزمل میں بھی پڑھ لیا، مدثر میں بھی پڑھ لیا، اور اب یہاں پہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایون اگلے پارے میں سورہ عبسہ میں بھی یہ آیت آتی ہے، ان هذه تذکرہ، بے شک یہ ہے نصیحت، یہ جو قرآن ہے ہدایت کا رستہ ہے، اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو، اس سے نصیحت لے لو، اسی میں تمہیں قیامت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، جنت کی، جہنم کی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جنت تک کیسے پہنچنا ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے، سارا کچھ، تمہارے رشتے کیا ہیں، کیسے ہیں، اللہ سے کیسے تعلق مضبوط بنانا ہے، ہر چیز، ہر طرح کی گائیڈنس اس میں تمہیں کتاب میں نصیحت کے طور پہ، سجیشنز کے طور پر، ایز این ایڈوائس یو ہیو بین ٹولڈ، تمہیں بتا دیا گیا ہے، تو اب تم اس کے اوپر عمل کرو، اس کو پکڑ لو۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کر لے، مطلب اب یہ نصیحت تو میں نے تمہیں دے دی، اب اللہ نے تمہیں اختیار بھی دیا ہوا ہے حق اور باطل میں چوز کرنے کا، تو اب تم چوز کر لو جو تم چوز کرنے چاہتے ہو، جیسے تم چوز کرنا چاہتے ہو، تمہیں حق بتا دیا گیا ہے، اب تم چوز کر لو اپنے رب کی طرف رستہ، یعنی اگر چاہتے ہو نا کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط بناؤ، اپنے رب سے تقرب جو ہے اس کو پیدا کرو، قربت اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو، تو اب تمہیں چاہیے یہی کہ تم اسی رستے کو اپناؤ، قرآن کے ساتھ ہی رشتہ مضبوط کرو۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تمہارے چاہے کچھ ہو بھی نہیں سکتا، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر جب یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پلاننگ تو جتنی مرضی کرتے رہو، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ یہ آلریڈی ہم نے سورۃ المزمل میں اس پہ بحث کر لی تھی، اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اختیار ضرور دیا ہے لیکن اس میں بھی میری مشیت شامل ہوگی، میری مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اللہ نے اختیار ہمیں کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہمارا ٹیسٹ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں جج کرے۔ جیسے ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو بچہ ہے نا اس نے پاس ہی ہونا ہے، یہ نالائق نہیں ہے، یہ لائق ہے، اس کو میں نے جتنا مشکل پیپر دے دیا نا اس نے تو پاس ہی ہو جانا ہے، پتہ ہے، لیکن ٹیچر کیا پھر اس کا ایگزام نہیں لیتی؟
ٹیچر کیا کہتی ہے، اچھا تم ویسے ہی آگے آ جاؤ، بس مجھے تو پتہ ہے تم نے پاس ہونا ہے. اس کو پھر بھی ایگزام دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ بچہ پیپر دیتا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ اپنی خود چوائسیز کرے، خود چوز کر کے کویسچنس کے آنسرز دے، تاکہ ایک حجت قائم ہو اور ریزن بھی تو ہو اس کو آگے پاس کرنے کا. دو کہ پتہ ہے کہ یہ پاس ہو جائے گا، ٹیچر کو پتہ ہے لائک اسٹوڈنٹ ہے، لیکن کوئی ریزن کمپلیٹ ہونا چاہیے اس کی سکسیس کا. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم پہ چھوڑتے ہیں کہ ریزن تو بن جائے نا اس کے جہنم میں جانے کا یا اس کے جنت میں جانے کا. لیکن اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی ادھر ادھر جا بھی نہیں سکتا. ہاں اللہ نے رستہ کلیئر دکھا دیا. اب جب رستہ اللہ تعالیٰ کلیئر دکھا دیتے، اب جو ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، جو اکڑ دکھاتا ہے، تکبر دکھاتا ہے، اللہ کے قرآن کی طرف غلط نیت سے آتا ہے، غلط نظری سے آتا ہے، اس میں اعتراضات کرنے کے لیے آتا ہے، تو اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے؟ اس کو بس دور کر دے. اور اس کا اپنا رویہ بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ دور ہی ہوگا الٹیمیٹلی. اس کا رویہ اس نے خود چوز بھی وہی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. بہت لمبے آرگیومنٹس ہیں، بہت لمبے لیکچرز ہیں. اگر اس ٹاپک کو ہم کھولیں گے تو بہت ہی لمبی بات جائے گی. ایک بات یاد رکھیے گا، اس میں ساتھ ہی تقدیر بھی شامل ہو جاتی ہے. تقدیر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا لامحدود جو علم ہے اسی کا نام تقدیر ہے بیسکلی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں کنفیوز کرنے والی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ نے تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے، بیسکلی ڈسکشن کہنا چاہیے، کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں زیادہ بات مت کرو، تقدیر کے بارے میں زیادہ بات مت کرو. تقدیر کے بارے میں بات زیادہ کرنے سے، ڈسکشن کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اسے 100% سمجھ ہی نہیں سکتے. جتنی ہمارے پاس انفارمیشن ہے ہم صرف اس لیول تک ہی سمجھ سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ پھر کنفیوژن، ہمیں دماغ گھوم جائے گا. کنفیوژن نہیں ہے بیسکلی، لیکن ہمارا دماغ جو ہے وہ عقل سے ماورا اوپر جو چیز ہے اس کو پوری طرح کیپچر نہیں کر سکتا. ہماری عقل کی کمی ہے یہ کہ ہم اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے. تو اس لیے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے اس ٹاپک کو ادھر ہی چھوڑ دینا چاہیے. آگے دیکھیے اب اگلی آیت کیا ہے، آخری آیت، یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو وہ چاہے گا. مطلب اپنی جنتوں میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا داخل کرے گا. اور آخر میں اینڈ پہ دوبارہ ظالموں کا، مجرمین کا، جہنمیوں کا ذکر ہے. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور رہے ظالم تو ان کے لیے اس نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ وہ صورت تھی، اس میں جہنمیوں کا بہت زیادہ ذکر نہیں ہے، جنت پہ زیادہ فوکس ہے اور جنتیوں کے ٹریٹس کے اوپر فوکس ہے. ابتدا اللہ تعالیٰ نے انسان کی کہ وہ زمانے میں ایسا تھا کہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. اس کے بعد اللہ نے اسے بتا دیا کہ اب میں نے تمہیں بنا دیا، اب تمہاری فزیکل باڈی بن گئی، فزیکلی تم دنیا میں آ گئے. پھر تمہیں مقصد بتا دیا، تمہاری آزمائش ہونی ہے. پھر تمہیں رستے بھی دکھا دیے، پھر تمہیں ٹولز بھی دے دیے، سننا اور دیکھنا وغیرہ، انہیں یوز کر کے تم آزمائش میں ٹیسٹ دو، ایگزام دو. اس کے بعد پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اب تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یا شکور بن جاؤ یا کفور بن جاؤ. شکر گزار بن جاؤ کہ یا اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اب مجھے پتہ چل گیا، یا اب تمہاری مرضی ہے نا شکر بن جاؤ. آگے پھر اللہ نے بتا دیا کہ یہ جنتی جو ہوں گے نا، پھر یہ تم کرو گے نا، یہ دنیا میں تمہارا لائف سٹائل یہ ہونا چاہیے، تمہاری پریفرنسز یہ ساری ہونی چاہیے. اس کے اوپر اللہ نے ڈسکرپشن دے دی جنت کی. جہنم کی ایک لائن میں ڈسکرپشن دی تھی، اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. اور اینڈ پہ اللہ نے ابتدا سے بات شروع کر کے، جب انسان زیرو پہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو یہ کوئی چیز ہے، اینڈ پہ اس کے انجام تک اللہ تعالیٰ بات لے گئے. زمانے میں، اس پورے دہر میں، اس پورے زمانے میں انسان کی کیا اوقات تھی، کدھر وہ پہنچے گا، کیا ابتدا تھی، کیا انجام ہوگا، یہ پوری سٹوری ہمیں اس صورت میں ملتی ہے. اور اب اس صورت کی بہت ہی خوبصورت تلاوت ہم سننے لگے ہیں شیخ ادریس ابکر کی خوبصورت آواز میں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا
بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا
أذقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم تقبل منا ومنكم آمين. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة الفردوس، اللهم إني أسألك جنة الفردوس آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة، اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة، اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.